الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. لا يحب الله، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا الجہر بالقول، اعلانیہ بات کو، الجہر بالسوء من القول، اعلانیہ بری بات کو کہنا اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. الا من ظلم، مگر جس شخص پر ظلم کیا گیا. کوئی بندہ اعلانیہ بری بات کہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتے، مگر وہ شخص جس بندے پہ ظلم کر دیا گیا اس کے لیے جائز ہے چیخنا، چلانا، لوگوں کو بتانا کہ میرے اوپر ظلم کیا گیا ہے، اس بندے کے لیے جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی، میرے ساتھ والا پڑوسی مجھے تکلیف دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر کا سارا سامان یا کچھ سامان اپنے گھر سے نکال کے باہر گلی میں رکھ دو. تو جو بندہ پوچھے گا تو اس کو بتانا کہ میں نے احتجاج کرتے ہوئے اپنا سارا سامان باہر نکالا ہے کیونکہ میرے ساتھ والا مجھے تکلیف دیتا ہے. تو اس آدمی نے ایسا ہی کیا. اب جو بندہ بھی پاس سے گزرتا وہ اس سے سوال کرتا کہ کیا وجہ ہے کہ تم نے گھر کا سامان باہر رکھا ہوا ہے؟ تو وہ اس کو بتاتا کہ میرے ساتھ والا شخص مجھے تکلیف دیتا ہے. تو ہر گزرنے والا اس کے اوپر لعنت بھیجتا، اس کو برا بھلا کہتا. بالآخر وہ صحابی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، لہٰذا آپ اپنا سامان اندر رکھ لو، میں آج کے بعد آپ کو تکلیف نہیں دوں گا. تو جس بندے کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے اس شخص کو اجازت ہے کہ وہ بیان کرے، لوگوں کو بتائے، اور اسی طریقے سے اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ شور و ویلا کرے. لیکن بغیر کسی وجہ کے آپ کسی کے اوپر شور و ویلا کرنا شروع کر دیں، اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. ان تبدو خیرن، اگر تم، ان تبدو خیرن او تخفوہ، اگر تم کھلم کھلی کوئی بھلائی کرو، یعنی اعلانیہ کوئی بھلائی کرو، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپا کر کرو، او تعفو عن سوء، یا کسی برائی سے درگزر کر لو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت قدرت والا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم بھلائی کوئی کسی کے ساتھ کو نیکی کرنا چاہتے ہو نا، اگر وہ لوگوں کے سامنے کرو پھر بھی اچھا ہے، اور اگر تم چھپ کر کے کوئی نیکی کر لو یہ بھی بہتر ہے. لیکن اگر تم ظالم شخص کو ویسے معاف ہی کر دو، او تعفو عن سوء، کسی نے آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کی تو آپ اس کو معاف کر دو، یہ زیادہ بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جو بندہ بھی کسی شخص کو معاف کر دیتا ہے نا تو اللہ اس شخص کو عزت میں بڑھا دیتا ہے. تو فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ قدرت والا ہے. ان الذین یکفرون، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق ڈال لیں. یعنی وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر بھی کرتے ہیں پھر ان دونوں کے درمیان تفریق ڈالنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ، ہم مانتے ہیں، بِبَعْضٍ، بعض کو، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور ہم بعض کا انکار کرتے ہیں. یعنی بعض رسولوں کو مان لیتے ہیں، بعض رسولوں کو نہیں مانتے. جیسا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے صحیح معنوں میں نہیں مانا، اور عیسائیوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. تو یہ جو لوگ ہیں یہ ایسا ہی کرتے ہیں.
اور اپنی کتاب سے، تورات سے، زبور سے، انجیل سے بھی ساری باتوں کو نہیں مانتے۔ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض چیزوں کو مانتے ہیں، بعض چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ مسلمانوں کا جو رویہ ہے وہ بھی یہودیوں اور عیسائیوں جیسا ہو چکا ہے۔ قرآن مجید میں جس چیز کو دل کرتا ہے مان لیتے ہیں، جو مسئلہ آسان ہوتا ہے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور جو بہت مشکل نظر آئے تو ہم اسے اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں۔ یہ اصل طریقہ یہودیوں اور عیسائیوں کا ہے۔ وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ وہ ان دونوں کے درمیان ایک راستہ بنائیں۔ منافق ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی راضی کیا جائے، کافروں کو بھی راضی کیا جائے۔ ہمارے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں، مسجد میں آ جائیں تو نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، بازار میں جائیں تو سودی کاروبار کرنا شروع کر دیتے ہیں، شادی خوشی غمی میں جائیں تو جو ہندوانہ رسوم و رواج ہیں ان کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ ایمان اسلام کے ساتھ بھی پورا چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے ان معاملات میں بھی وہ پورا رہتے ہیں، اور یہ اسلام اور کفر دونوں کو ملا کر کے چلتے ہیں۔ اور لوگوں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ بھائی دنیا داری ہے، پھر معاشرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، لوگوں کے یہی جواب ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ مومنوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ جو یہ کام کرتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، یہی کافر ہیں حقاً یقینی طور پہ، یعنی ان کے کافر ہونے میں کسی شخص کے لیے کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور جو قرآن کے بعد حصے کو مان کے بعض کا یکسر انکار کر دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے رسوا کرنے والا عذاب ایسے کافروں کے لیے تیار کیا ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، ایمان لائے اللہ پر، رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان میں سے کسی کے درمیان وہ تفریق نہیں کرتے، یعنی وہ عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہمارے نبی کو بھی مانتے ہیں، نبوت میں کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، وہی لوگ ہیں کہ عن قریب دیا جائے گا انہیں ان کے اجر، یعنی اللہ کے ہاں ان کے لیے اجر ہیں۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یسألک اہل الکتاب، آپ سے مانگتے ہیں اہل کتاب، سوال کرتے ہیں کیا؟ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ اتار کر لائیں ان پر کتاب۔ آپ، یہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ یہ قرآن اگر واقعی صحیح کتاب ہے نا، تو آپ اس کو مانگ کر لاؤ آسمانوں سے، یعنی خود ایک سیڑھی لگاؤ، آسمانوں پہ جاؤ اور جا کر کے اللہ سے کتاب مانگو، پھر اللہ ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کو کتاب دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مطالبہ ہوا تو اللہ کے نبی اس سے نا بہت زیادہ پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ، یہ تو آپ سے چھوٹی سی چیز کا مطالبہ کیا ہے نا۔ ان کفار نے، مشرکین نے، موسیٰ سے لوگوں نے اس سے بڑی نشانی کا مطالبہ کیا تھا، اور موسیٰ سے نشانی کون سی مانگی تھی؟ فقالو، لوگوں نے کہا تھا ارنا اللہ جہرا، ہمیں اللہ سامنے لا کر کے دکھا، ہم تب تک تیری رسالت کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکیں گے۔ اب یہ اتنا بڑا معاملہ تھا، اور یہ اتنی بڑی بات تھی کہ اللہ کو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے تھے۔ تو فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو ایک کڑک نے ان کو پکڑ لیا، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، ایک بہت بڑی کڑک آئی، تو کڑک کی وجہ سے ان کے لیے اوپر عذاب مسلط ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بعد میں بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ من بعد ما جاءتهم البینات، واضح نشانیاں آ جانے کے بعد بھی انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ فعفونا عن ذلک، اللہ کا حوصلہ بھی کتنا بڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے بعد بھی ان کے لیے درگزر کر دیا،
یعنی اللہ کے مقابلے میں بچڑے کو معبود بنا لیا، شرک کر لیا، اللہ نے پھر بھی ان کو معاف کر دیا۔ وَآتَيْنَا سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ کو واضح غلبہ عطا کیا تھا، واضح غلبہ۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، لیکن یہ ایسی قوم تھی کہ یہ کسی صورت بھی نبی کو، اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے کیا کیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ہم نے اٹھایا ان کے اوپر کوہ طور کو، یعنی جو طور پہاڑ تھا نا، اللہ نے زمین سے اس پہاڑ کو اٹھایا یہاں تک کہ اللہ آسمان پہ لے گیا۔ پھر اللہ نے ان کے ساتھ ایک پختہ وعدہ کیا، بِمِیثَاقِهِمْ، ان سے وعدہ لینے کو، اور ہم نے کہا کہ ادخلوا الباب سجدا، تم اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے آپ نے گزرنا ہے۔ وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان سے کہا کہ لا تعدوا فی السبت، ہفتے کے دن تم نے زیادتی نہیں کرنی۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان کے ساتھ پختہ وعدہ لیا، یعنی اللہ نے کہا کہ بھائی یہ طور پہاڑ تمہارے سروں کے اوپر ہے، میرے ساتھ پختہ وعدہ کرو، نہیں تو اس پہاڑ کو تمہارے سروں کے اوپر دے ماروں گا اور تم صفحہ ہستی سے مٹ جاؤ گے۔ تو تمام کی تمام قوم اللہ رب العالمین سے کہنے لگی کہ اللہ اب ہم جو ہیں وہ تیری بات مانیں گے، اب کسی صورت بھی ہم تیری خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، پھر انہوں نے کیا کیا کہ اللہ سے پختہ وعدہ کرنے کے بعد بھی یہ قوم منکر ہو گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اپنے وعدے کو توڑنے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، دوسرا ان کا گناہ کیا تھا، وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور ان کے قتل کرنے کی وجہ سے نبیوں کو بغیر دلیل کے، یعنی یہ تین گناہ ہو گئے۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دل جو ہیں وہ پردوں میں ہیں، یعنی جب بھی نبی ان کو کوئی بات سمجھاتا، وہ کہتے بھئی آپ کی جو باتیں ہیں نا وہ ہمارے دلوں پہ اثر انداز نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے دلوں میں پردے لگے ہوئے ہیں، یعنی ہم کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی ہے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، تو وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت ہی زیادہ تھوڑا۔ اللہ نے ان کے یہاں چار گناہوں کا تذکرہ کیا، مزید ان کا گناہ کیا تھا، وہ بکفرہم، اور ان کا کفر کرنا، وقولہم، اور ان کے بات کہنے کی وجہ سے، کیا بات، علی مریم بہتان عظیمہ، مریم پر بہت بڑا بہتان لگانا، کہ اس نے کسی برے فعل کا ارتکاب کیا ہے جو اس کا بیٹا پیدا ہو چکا ہے، یہ بھی ان کا ایک گناہ تھا۔ ایک ان کا گناہ کیا تھا، وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے قتل کر دیا، حالانکہ قتل تو نہیں کیا تھا، جو اللہ کے رسول تھے اللہ فرماتے ہیں ما قتلوہ، انہوں نے قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور نہ ہی انہوں نے ان کو صلیب پہ چڑھایا تھا، ولیکن شبیہ لہم، اور لیکن شبہ میں ڈال دیا گیا تھا، لہم ان کو، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، لفی شک منہ، وہ اس بارے میں شک میں ہیں، وما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، اور ان کے پاس جو علم ہے وہ نہیں ہے مگر ایک گمان کی پیروی، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا بھی ہے کہ نہیں۔ اہل السنہ والجماعہ کا اس بات پر ایک ایمان ہے اور یقین ہے کہ جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام، وہ اللہ رب العالمین نے ان کو زندہ آسمانوں کی طرف بلایا ہے، جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، بلکہ انہوں نے صلیب پہ اپنی طرف سے چڑھا دیا۔ اللہ نے جناب عیسیٰ ابن مریم کو روح اور جسم، یعنی جسم اور روح سمیت اللہ نے اپنے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ بعض لوگ انکار کرتے ہیں، ہمارے مسلمانوں میں بھی کتنے سارے فرقے ایسے موجود ہیں جو حیات مسیح کے قائل نہیں ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ابھی زندہ نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے ان کو موت تو دی ہی نہیں تھی، یعنی وہ زندہ آسمانوں کی طرف گئے تھے تو آسمانوں پر بھی تو زندہ ہیں، لہذا ان کی جو حیات ہے وہ مسلم ہے۔ اور یہ بھی اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ وہ ایک وقت آئے گا قرب قیامت، وہ آسمانوں سے زمین کی طرف آئیں گے، وہ دمشق کا علاقہ ہوگا، منارہ شرقیہ،
جو دمشق میں ایک مینار ہے، آج بھی آپ انٹرنیٹ پر لکھیں گے مینارہ شرقیہ، یا آپ اس کو مینارۃ بیضاء اگر آپ لکھیں گے تو وہ آپ کے سامنے وہ مسجد اور مینار بھی آ جائے گا۔ اس مینار پہ ان کا جو ظہور ہے وہ ہوگا، مغرب کی جو اذان ہے وہ ہو چکی ہوگی، بلکہ اقامت ہو چکی ہوگی، تو وہ مینار پہ نمودار ہوں گے۔ ابھی ایسے لگ رہا ہوگا کہ جیسے انہوں نے ابھی وضو کیا ہے، وضو کے جو قطرات ہیں وہ ان کے بدن سے ٹپک رہے ہوں گے، اور امام مہدی ان کو نماز پڑھانے کا کہیں گے، لیکن وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، بقیہ زندگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک اعزاز ہے کہ اللہ نے جناب مسیح عیسیٰ ابن مریم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور وہ پھر شادی بھی کریں گے اور ان کے بچے بھی ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے جو ان کے ساتھ جو لڑائی ہے دجال کی وہ بھی کریں گے، یاجوج ماجوج کا خاتمہ بھی انہی کی وجہ سے ہوگا، اور وہ ایک زمانہ اس زمین پر پھر حکومت بھی کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ برفعہ اللہ علیہ، اللہ نے تو ان کو اپنے پاس زندہ اٹھا لیا تھا، ہاں انہی میں سے ایک بندے کی اللہ نے شکل کو تبدیل کر کے وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جیسی شکل بنا دی، اور انہوں نے اپنے ہی بندے کو سولی پہ چڑھا دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یقینی طور پہ ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ ہم نے ان کو سولی پہ نہیں چڑھایا، لیکن وہ اپنی ہار نہیں ماننا چاہتے، اور یہی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ بہت غالب بہت حکمت والا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے اہل کتاب میں سے، إِلَّا مگر لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، ضرور بھی ضرور وہ ایمان لائے گا اس عیسیٰ پر، قبل موتی ہی ان کی موت سے پہلے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یکون علیہم شہیدہ، وہ ہوں گے اس پر گواہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا یا صلیب پہ چڑھا دیا، یہ کہنے والے جتنے بھی کافر عیسائی ہیں، اللہ فرماتے ہیں اپنے مرنے سے پہلے پہلے وہ لازمی طور پر اس بات پر ایمان لا چکیں گے کہ ہم نے واقعتاً ان کو قتل نہیں کیا۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو یہ ہے کہ وہ فرعون کے وقت یا جیسے فرعون مرنے کے قریب آیا تھا تو وہ ایمان لے آیا تھا نا، یا تو یہ عیسائی مرنے کے وقت اس بات کو تسلیم کر لیں گے، یا قیامت کے دن جا کے اس بات کو واقعتاً تسلیم کر لیں گے کہ ہم نے ان کو واقعتاً قتل نہیں کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، تو ظلم کی وجہ سے ان لوگوں کی طرف سے جو یہودی ہوئے۔ یہودیوں کا ظلم کیا تھا؟ حرمنا علیہم طیبات، ہم نے حرام کی ان پر پاکیزہ چیزیں، احلت جو حلال کی گئی تھیں ان پر، وبصدہم عن سبیل اللہ، اور ان کے روکنے کی وجہ سے اللہ کی راستے سے، یعنی اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا تھا تو یہودی جو علماء تھے وہ ان چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لیتے تھے، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو بسا اوقات اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اللہ کے راستے سے کثرت کے ساتھ روکنے کی وجہ سے اللہ نے پھر ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ اور ایک ان کا اور گناہ تھا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، ان کے سود لینے کی وجہ سے، سود تو ہم بھی لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر عذاب بھیجا اس کی ایک وجہ کیا تھی کہ وہ سودی کاروبار کرتے تھے۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ ان کو اس کی وجہ سے روکا بھی گیا تھا، یعنی وہ سود لینے سے منع بھی کیے گئے تھے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کے لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے، یعنی وہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے، یہ بھی ان کا ایک جرم تھا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے ان میں سے دردناک قسم کا عذاب۔ لیکن الراسخون، لیکن وہ جو پختہ ہیں، فی العلم، علم میں، منہم ان میں سے، یعنی ان میں سے بھی کچھ پختہ علم والے ہیں، والمؤمنون، اور وہ ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، سب مومن ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر، انزل الیک کا جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبل کا جو آپ سے پہلے لوگوں کی طرف نازل کیا گیا، انبیاء کی طرف، والمقیمین الصلاۃ، اور وہ قائم کرنے والے ہیں نماز کو اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، والمؤمنون باللہ، اور وہ ایمان لانے والے ہیں اللہ پر، آخرت کے دن پر، اولئک یہی لوگ ہیں، سنؤتیہم اجرا عظیما، ان قریب ہم ان کو
اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قریب ہم ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ ساتھ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں انا اوحینا الیکا، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ وحی کیسے کی؟ کما اوحینا الی نوح، جیسے ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی تھی، والنبیین من بعدہ، اور اس کے بعد جو انبیاء تھے ان کی طرف، واوحینا الی ابراہیم، ہم نے وحی کی تھی ابراہیم پر، اسماعیل، اسحاق، یعقوب پر، والاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف، وعیسیٰ، عیسیٰ کی طرف، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان کی طرف۔ یعنی ہم نے کوئی جو وحی آپ کی طرف کی ہے وہ کوئی ایک نئی نئی طریقے سے کوئی وحی نہیں تھی، ہم نے پہلے انبیاء کی طرف بھی ایسے ہی وحی کی۔ وَآتَيْنَا داود زبورا، ہم نے داود علیہ الصلاۃ والسلام کو زبور عطا کی تھی۔ ورسولن، اور بہت سے رسول ہیں، قد تحقیق قصصناہم علیک، ہم نے ان کے قصے آپ پر بیان کیے ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی سارے رسولوں کے قصے بیان کیے ہیں، لیکن بہت سے ایسے رسول ہیں جن کے اللہ نے قصے بیان قرآن میں نہیں کیے۔ قصصناہم علیک من قبل، ہم نے بیان کیے ہیں انہیں آپ پر اس سے پہلے۔ ورسولن، بہت سے رسول ایسے ہیں لم نقصصہم علیک، ہم نے ان کے قصے آپ پر بیان نہیں کیے۔ یعنی انبیاء کی جو تعداد ہے نا وہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ یعنی یہ ایک غلط سی بات ہے کہ 1,44,000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے، کسی کا بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ نے بالضبط کتنے رسول بھیجے تھے، اللہ کے علاوہ کوئی اس بات کو نہیں جانتا۔ لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں تقریباً 27 انبیاء کا تذکرہ ہے۔ ویسے انبیاء تو ہزاروں ہزاروں سے متجاوز تھے، لیکن اللہ نے بہت تھوڑے انبیاء کا تذکرہ قرآن میں کیا، اور بہت سارے انبیاء کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں نہیں کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کی تھی، اللہ تعالیٰ موسیٰ سے بول کر کلام کی تھی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کلام نہیں کر سکتا، یعنی بعض فرقے ایسے موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کلام نہیں کرتا، کیونکہ اللہ اگر کلام کرتا ہے تو بندہ بھی کلام کرتا ہے، لہٰذا لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، لہٰذا اللہ بھی کلام کرتا ہے، بندہ بھی کلام کرتا ہے، لہٰذا دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہو نہیں سکتے، لہٰذا انسان تو کلام کرتا ہے نا، لہٰذا اللہ کلام نہیں کرتا۔ یہ غلط بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ نے موسیٰ کے ساتھ کلام کی، اس کی کیفیت کیا تھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے 3 نبیوں سے گفتگو کی ہے، آدم کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے کلام کی ہے، اور موسیٰ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے کلام کی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج کے موقع پر اللہ رب العالمین نے گفتگو کی ہے، لیکن کسی نبی نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ اللہ کو دیکھنا کسی نبی کے بھی بس کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے، جو اس بات کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، اور وہ بنیادی عقائد میں وہ آدمی بھٹکا ہوا ہے۔ رسولا مبشرین، رسولوں کو خوشخبری دینے والے، اور رسولا مبشرین و منذرین، اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا۔ ہم نے رسولوں کو خوشخبریاں دے کر اور ڈرانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو نافرمان لوگ ہیں ان کو جہنم کی وہ خوشخبری دیتے ہیں۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے، اللہ اللہ پر، حجت کوئی دلیل، بعد الرسل، رسولوں کے آ جانے کے بعد۔ یعنی اللہ نے رسول کیوں بھیجے؟ اس لیے بھیجے ہیں تاکہ کوئی شخص قیامت کے دن اللہ سے یہ نہ کہہ سکے کہ تیرا تو پیغام پہنچانے والا کو میرے پاس آیا ہی نہیں تھا، تیرا پیغام پہنچانے والا کو میرے پاس آتا تو میں اس کی بات مان لیتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے اس دنیا میں اپنے رسول بھیجے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ بہت غالب ہے اور بہت ہی زیادہ حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ گواہی دیتا ہے۔ اللہ کس چیز کی گواہی دیتا ہے؟ اللہ گواہی دیتا ہے بما، اس کتاب کی، بما انزل الیک، جو اس نے آپ کی طرف نازل کی۔ یعنی کافر تو نہیں مانتے نا کہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس نے ہی آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے۔ انزلہ بعلمہ، اس نے نازل کیا اسے اپنے علم سے۔ یہ قرآن اللہ کا علم ہے، اللہ رب العالمین کا علم ہے، اور یہ قرآن اللہ کی کلام ہے۔ والملائکۃ، اور فرشتے بھی یشہدون، گواہی دیتے ہیں۔ اللہ بھی گواہی دیتا ہے، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ نہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نہ فرشتے جھوٹ بول سکتے ہیں۔
پھر بھی اگر کافر کہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ یعنی اگر اللہ کی گواہی آ گئی ہے تو اللہ سے زیادہ گواہی مضبوط کس کی ہو سکتی ہے؟ کسی کی بھی نہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور سب نے دوسروں کو روکا اللہ کے راستے سے، یعنی خود بھی کفر کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ قد ضلوا ضلالا بعیدا، یقیناً وہ گمراہ ہو گئے بہت دور کی گمراہی میں، یعنی جو خود بھی اللہ کے راستے پہ نہیں آتے، لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، تو ایسے لوگ بہت دور کے گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ، نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، یعنی جس بندے نے کفر کیا اور پھر ظلم بھی کیا، اللہ کسی صورت بھی ان کو معاف نہیں کرے گا۔ ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ہی انہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا۔ ہاں، ایک ان کا راستہ ہے، الا طریقہ جہنم، ہاں جہنم کا راستہ ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیش ہمیش کے لیے رہیں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ کسی بندے کو جہنم میں بھیج دے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول، تمہارے پاس رسول آ چکا ہے، بالحق کی، حق کے ساتھ، من ربکم، وہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، یعنی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول آ چکا ہے۔ اب رسول کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ فآمنو، تم ایمان لے آؤ، رسول کے اوپر ایمان لے آؤ۔ رسول کے اوپر ایمان لائیں گے تو ہوگا کیا؟ خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی تم رسول کے اوپر ایمان لے آؤ گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم کفر کرو، رسول کی بات نہ مانو، رسول کو اللہ کا رسول تسلیم نہ کرو، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب، آگے اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے مخاطب ہوتے ہیں، کتاب کو مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا اہل الکتابی، اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، تم نے دین میں غلو نہیں کرنا، یعنی تجاوز نہیں کرنا۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک دین بنایا ہے جو اعتدال والا ہے، جس کو جتنی فضیلت، مقام، منصب، مرتبہ دیا، آپ نے اتنا ہی تسلیم کرنا ہے، دین میں آپ نے غلو نہیں کرنا۔ کیونکہ اہل کتاب یہودی اور جو عیسائی تھے، وہ دونوں دین میں بہت زیادہ غلو کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہودیوں نے کہا کہ عیسیٰ کوئی چیز نہیں ہے، یہودیوں نے عیسیٰ کا انکار ہی کر دیا، اور عیسائیوں نے پکڑ کے عیسیٰ کو اللہ بنا دیا، دونوں میں افراط اور تفریط تھی۔ تو اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں کہ آپ نے دین میں غلو نہیں کرنا، ناراض نہیں ہونا آپ بھائیوں نے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ بنا دیا، یہودیوں نے عیسیٰ کو کا انکار ہی کر دیا، اور مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے نبی کو نور بنا کے اللہ بنا دیا، یہ بھی تو دین کے اندر غلو ہے نا۔ اور مسلمانوں نے بعض بزرگوں کو نبی کے مقام تک پہنچا دیا، اور بعض نے نبی کے مقام سے بھی بڑھا دیا، اور بعض نے اللہ نبیوں کو، ان بزرگوں کو اللہ بنا دیا، اور بعض نے تو اللہ سے بھی مقام اور مرتبے میں ان بابوں کو اوپر کھڑا کر دیا۔ تو جو شخص بھی دین میں غلو کرتا ہے، جو شخص بھی دین میں حد سے آگے بڑھتا ہے، ایسے جو لوگ ہیں ان کے اندر اہل کتاب کی بری صفات ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کی بری خصلتیں ہیں، جو دین کے اندر تجاوز کرتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ فرماتے ہیں تم کہو اللہ کے بارے میں صرف اور صرف حق بات، تم نہ کہو اللہ کے بارے میں مگر صرف اور صرف سچی بات۔ اللہ کے بارے میں آپ نے وہ بات کرنی ہے جو مبنی بر حقیقت ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، اللہ یہاں پہ عیسائیوں کو جواب دیتے ہیں۔ عیسائیوں سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ مسیح جو ہے نا، عیسی ابن مریم، وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ، اس کا کلمہ ہے، یعنی کلمہ کن، اللہ تعالیٰ نے کن کہا تھا تو وہ پیدا ہو گئے تھے۔ القاها الی مریم، اس نے ڈالا تھا اسے مریم کی طرف، وروح منہ، اور روح تھے اس کی طرف سے، اس کی روح نہیں تھے، یعنی یہ اس کی طرف سے اور اس کی روح، دونوں میں فرق ہے۔ اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ اس کی روح تھی تو مسئلہ اور ہو جائے گا، اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ کی طرف سے روح تھی
تو ہم بھی اللہ کی طرف سے روح ہیں، ہمارے اندر جو روح ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، آپ کے اندر جو روح ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اب یہاں سوال ایک پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہاں پہ یہ کیوں کہہ دیا، صرف مسیح ابن مریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ ان کی طرف جو روح تھی وہ میری طرف سے تھی، اللہ نے ہمارے بارے میں کیوں نہیں کہا؟ تو اللہ کا ایک مزاج ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، ہم جس گھر میں بیٹھے ہیں یہ بھی مسجد ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن اللہ نے اس کو بیت اللہ نہیں کہا۔ بیت اللہ کس کو کہا؟ مسجد حرام کو، حالانکہ وہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، تو اللہ نے اس کو خاص کر لیا۔ اس سے یہ تو نہیں ہے کہ یہ اللہ کا گھر نہیں ہے، یہ بھی تو اللہ کا گھر ہے، اگرچہ اللہ نے اس کو کہا کہ وہ میرا گھر ہے، تو یہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اونٹنی تھی وہ اللہ نے اس کی اپنی طرف نسبت کی۔ ہمارے ہاں جو اونٹنیاں ہیں یہ بھی تو اللہ رب العالمین کی اونٹنیاں ہیں۔ شہر اللہ المحرم، محرم جو ہے اللہ نے اس کو اپنا مہینہ قرار دے دیا، جبکہ باقی مہینے جو 11 ہیں وہ بھی تو اللہ ہی کے مہینے ہیں۔ لہذا عیسائیوں کا یہ کہنا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اللہ کی روح سے تھے، یہ بات غلط ہے۔ ہاں، اللہ کی طرف سے ان کی ایک روح تھی، تو ہماری بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے روح ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو بھائی تم رسولوں پر ایمان لے کے آؤ۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، تم نے تین الہ نہیں کہنا۔ آپ کو پتہ ہے عیسائی جو ہیں وہ عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں۔ عقیدہ تثلیث کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ، عیسیٰ اور مریم یہ تینوں مل کے خدا بنتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اور اسی طریقے سے مریم اور اللہ یہ تینوں مل کے کیا بنتے ہیں؟ خدا، تینوں مل کے الہ بنتے ہیں۔ یہ عیسائیوں کے بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، بعض لوگوں نے اس کی تعویل کر دی، انہوں نے کہا کہ اس سے مراد علم، حکمت اور بصیرت ہے، یعنی اللہ جو ہے نا علم، حکمت اور بصیرت، بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا، لیکن ان کا جو معروف عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تین الہ، یعنی تینوں یہی مانتے ہیں کہ اللہ ہے ایک، لیکن وہ اللہ تین چیزوں کے ساتھ مل کے بنتا ہے۔ یعنی آپ عیسائیوں سے پوچھیں نا کہ تمہارے خدا کتنے، وہ یہی کہتے ہیں ہمارا ایک اللہ ہے، لیکن آپ ان سے پھر تفصیل پوچھیں کہ وہ اللہ کی تفصیل کیا ہے، پھر وہ کہیں گے تفصیل میں تین الہ ہیں، پھر وہ تینوں مل کے کیا بنتے ہیں؟ ایک۔ اللہ فرماتے ہیں انتہو، باز آ جاؤ، یعنی اس عقیدے سے باز آ جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، انما اللہ الہ واحد، اللہ جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے۔ اگر آپ مریم کو ساتھ شامل کریں گے تو نعوذ باللہ مریم کو اللہ کی بیوی بنانا چاہتے ہیں، اور آپ مسیح ابن مریم کو اللہ کا بیٹا بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ تو بیوی اور اللہ بیٹوں سے پاک ہے، اللہ کو نہ بیوی کی ضرورت ہے، نہ اللہ رب العالمین کو اولاد کی ضرورت ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ جب آسمان، زمین، ہر چیز اللہ کی ہے تو پھر اللہ کو اولاد بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اولاد اس لیے ہوتی ہے بڑھاپے میں کام آئے، اللہ نے بوڑھا بھی نہیں ہونا۔ اولاد اس لیے ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے بزنس کو، ہمارے کاروبار کو، ہماری نسل کو چلا سکیں۔ اللہ کو موت بھی نہیں آنی، تو پھر اللہ رب العالمین کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اولاد اس کو ضرورت ہوتی ہے جس کے اندر کمزوری ہوتی ہے، اولاد جو ہے وہ اس کا دایاں ہاتھ ہوتے ہیں، تو اللہ کے اندر تو کمزوری بھی نہیں ہے، نہ تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی، لہذا اللہ کو کسی صورت اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور بطور کارساز ہونے کے اللہ رب العالمین ہی کافی ہے، آپ کو اللہ کے ساتھ دو اور چیزوں کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی ذات کافی ہے۔ لن یستنکفا، ہرگز آر محسوس یا انکار کریں گے مسیح، ہرگز نہیں آر محسوس کریں گے، یعنی کوئی شرم نہیں آئے گی مسیح کو کہ ان یکون عبد للہ، کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، یعنی عیسیٰ ابن مریم کو، مسیح کو اس سے کوئی شرم نہیں آئے گی کہ وہ یہ کہہ دیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یعنی تم کیوں جان بوجھ کے مسیح ابن مریم کو اللہ کا بیٹا ہی بنانا چاہتے ہو؟ مریم کے بیٹے کو اس میں کوئی آر نہیں ہے، کوئی شرم والی بات نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور وہ اللہ کے بندے ہیں، اور ان میں ان کی جو جو شان ہے، جو عظمت ہے، وہ بھی کم نہیں ہوگی۔ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ ہی فرشتے جو ہیں ان کو کوئی آر محسوس ہوگی۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، جو آر محسوس کرے گا اس کی عبادت سے اور تکبر کرے گا،
फसयहशुरुहुम इलैहि जमीआ, तो हम इकट्ठा करेंगे उन्हें अपने पास, सबको अपने पास बुला करके। जो बंदा अल्लाह की इबादत से तकब्बुर करेगा, अल्लाह फरमाते हैं कि हम उसको क़यामत के दिन अपने पास बुला लेंगे। फिर अल्लाह उनके साथ क्या मामला करेगा? काफिरों का मामला बहुत वाज़ेह है। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू, रहे वो लोग जो ईमान लाए, उन्होंने नेक अमाल किए, फ़युवफ़ीहिम उजूरहुम, तो पूरा देगा उन्हें उनके बदले। जो ईमान लाएंगे, अल्लाह क़यामत के दिन उनको उनका जो बदला है ना वो पूरा देगा। वयजीदुहुम मिन फजलिही, और मजीद अनायत करेगा उनके ऊपर अपने फजल से। यानी जितने नेकियां होंगी अल्लाह उतना बदला तो देगा, लेकिन अल्लाह उससे बढ़ा चढ़ा के उस बंदे को उसका अजर देंगे। रहे वो लोग व अम्बल्लज़ीनस्तनकफू, रहे वो लोग जिन्होंने इनकार किया, तकब्बुर किया, फयुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन अलीमा, तो अल्लाह उन्हें दर्दनाक किस्म का अजाब भी क़यामत के दिन देगा। और अल्लाह जिसे क़यामत के दिन दर्दनाक किस्म का अजाब देगा, अल्लाह फरमाते हैं वला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाह, और नहीं वो पाएंगे अपने लिए अल्लाह के सिवा कोई हामी क़यामत के दिन, वला नसीरा, और ना ही कोई मददगार। यानी जिसको अल्लाह सजा देना चाहेगा ना, तो कोई शख्स भी उनका हामी मददगार नहीं होगा। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहन्नास, वे लोगो, क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे पास दलील आ चुकी है तुम्हारे रब की तरफ से। व अनजलना इलैकुम नूरम मुबीना, और हमने उतारा है तुम्हारे तरफ वाज़े नूर, चमकता हुआ नूर। ये किताब जो है ये वाज़े नूर है, चमकता हुआ नूर है। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू बिल्लाह, तो जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर, वअतसमू बिही, और मजबूती से थामे रखा है उन्होंने उसको, यानी कुरान मजीद को, फसयुदखिलुहुम फी रहमतिम मिन्हु, तो अनकरीब वो दाखिल करेगा उन्हें अपनी तरफ से रहमत में, व फजलिन, और फजल में, व यहदीहिम, और हिदायत देगा उन्हें, इला सिरात मुस्तकीमा, इलैहि सिरात मुस्तकीमा, अपनी तरफ से सीधे रास्ते पर। यस्तफ्तूनका, वो आपसे फतवा तलब करते हैं। अल्लाह ताला ने ये जो सूरह मुबारक है, सूरतुन निसा है, हमने इसके शुरू में जिक्र किया था कि अल्लाह ताला ने सूरतुन निसा में विरासत के जो मसाइल हैं उनका भी तज़किरा किया है। तो इस सूरत के स्टार्ट में भी हमने कुछ विरासत के मसाइल को पढ़ा। अल्लाह ने इस आखिरी आयत मुबारक में भी विरासत का तज़किरा किया। वो आपसे पूछते हैं, फतवा मांगते हैं। कुल कह दीजिए अल्लाह युफ्तीकुम फिल कलाला, अल्लाह कलाला के बारे में आपको फतवा देता है। हमने जिक्र किया था कि कलाला उस शख्स को कहते हैं कि जो बंदा मर जाए, ना ही उसकी औलाद हो और ना ही उसके माँ बाप हो, माँ बाप भी ना हो और उसकी औलाद भी ना हो, ऐसा जो शख्स होता है जो फौत हो जाए, ऐसी जो मैयत है, उसको शरीयत की रूह से कलाला कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि अगर वो बंदा फोत हो जाए और उसके औलाद भी और उसके माँ बाप ना हो, इनिमरुउन, अगर कोई आदमी हालाक का फोत हो जाए, लैस लहू वलदुन, ना उसकी कोई औलाद हो, वलहू उख्तुन, हाँ उसकी एक बहन हो, औलाद ना हो, बाप बाप और माँ भी ना हो, उसकी बहन हो, तो फलहा निस्फ मा तरका, तो उस बहन के लिए आधा है जो उसने छोड़ा, कुल जायदाद से आधा हिस्सा जो है वो उसकी बहन को मिल जाएगा। वह हुआ यरिसुहा, और वो भाई वारिस होगा उस बहन का, इल्लम यकुल्लहा वलदुन, बशर्त ये कि अगर ना हो उस बहन की कोई औलाद। यानी अगर वो कलाला मर्द की बजाय कोई औरत है, तो उनके साथ भी यही, भाई के साथ भी यही मामला है। फ़इनका न तस्नतैनी, फिर अगर वो बहनें दो हों, फलहुमस्सुलुसानि मिम्मा तरक, तो उन दोनों का दो तिहाई हिस्सा है जो उस मरने वाले ने छोड़ा है। व इनकानु इखवतन, अगर वो सब हों, यानी भाई बहन हो, यानी रिजालन मर्द भी हों, औरतें भी उसमें शरीक हों, फलिज़्ज़करि मिस्लु हद्दिल उन्सयैन, तो ये वही आम उसूल है कि एक मर्द का हिस्सा बराबर है दो औरतों के हिस्से से। युबय्यिनुल्लाहु लकुम, ये अल्लाह ताला बयान करता है तुम्हारे लिए कि अन तज़िल्लु, के तुम गुमराह ना हो जाओ। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। यहाँ पे हमारी सूरत निसा जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। आगे सूरत है सूरत अल माइदा। माइदा जो है ये दस्तरखान को बोलते हैं, अरबी ज़ुबान में माइदा दस्तरखान को बोलते हैं। तो इसमें अल्लाह ताला ने इसका तज़किरा किया है। सूरतुल माइदा जो है ये हमारे कुरानी तरतीब के एतबार से तो इसका 5वां नंबर है, लेकिन नाजिल होने के एतबार से ये 112वें नंबर पर है। 112वें नंबर पर इसकी जो आयात हैं वो 120 हैं, और इसमें 16 रुकू हैं। चूंकि ये मदनी सूरत है,
اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں احکامات کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے اس میں حلال چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، حرام چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، کون سی چیزیں انسان کے لیے حلال ہیں، کن چیزوں کو انسان کھا سکتا ہے اور کن چیزوں کو انسان نہیں کھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص سورۃ المائدہ میں ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفو بالعقود، تم اپنے جو وعدے ہیں نا ان کو پورا کرو۔ احلت، حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے بہیمۃ الانعام جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے تمہارے اوپر حلال کیے گئے ہیں۔ بہیمۃ الانعام کس کو کہتے ہیں؟ جس کے چار پاؤں ہوتے ہیں، یعنی جو چوپائے، وہ تمہارے لیے سارے کے سارے حلال ہیں۔ الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، یعنی وہ چوپائے تمہارے لیے حلال نہیں ہے جو ابھی ہم اگلی آیات میں پڑھیں گے۔ الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جو تمہارے اوپر پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ غیر محل الصید، نہ حلال سمجھنے والے ہوں شکار کو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو۔ ہاں، بندہ جب حالت احرام میں ہوتا ہے نا، حج کرنے کے لیے گیا، احرام باندھا ہوا ہے، پھر وہ شکار نہیں کر سکتا۔ پھر وہ یعنی حرم کا تقدس اور اس کا احترام یہ ہے کہ وہاں پہ جانور کو انسان جو ہے وہ شکار نہیں کر سکتا۔ وَأَنْتُمْ حُرُمْ، اس حال میں کہ تم احرام میں ہو، ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا، نہ تم بے حرمتی کرو، تم نے بے حرمتی نہیں کرنی۔ اچھا، یہ بہت اہم ہے کہ بے حرمتی کن چیزوں کی نہیں کرنی۔ نمبر ایک، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی، یعنی جس چیز کا تعلق اللہ کی نشانی کے ساتھ ہے، جو دین کا ایک شعار ہے، آپ نے اس کے ساتھ مذاق نہیں کرنا۔ یعنی نماز کے ساتھ مذاق نہیں کرنا، روزے کے ساتھ مذاق نہیں کرنا، زکوٰۃ حج کے ساتھ مذاق نہیں کرنا، اللہ کے گھروں کے ساتھ مذاق نہیں کرنا، بیت اللہ کے ساتھ مذاق نہیں کرنا، صفا مروہ کے ساتھ مذاق نہیں کرنا، ان کی آپ نے بے حرمتی نہیں کرنی۔ وللشہر الحرام، حرمت والے جو مہینے ہیں ان کی آپ نے بے حرمتی نہیں کرنی۔ وللہدیہ، اور نہ قربانی کے جانور، یعنی قربانی کے جو جانور ہیں ان کی بے حرمتی بھی جائز نہیں ہے۔ وللقلائد، اور نہ ہی جو پٹے والے جانور ہیں جن کو آپ ایک قلادہ پہنا دیتے ہیں۔ قلادہ ہار ہوتا ہے، یعنی یہ وہ قربانی ہے جب بندہ حج پہ جاتا ہے تو وہاں قربانیوں کو ہار پہنائے جاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ قربانی کے جو جانور، یہ جانور جو ہیں وہ قربانی کے جانور ہیں۔ صحابہ کرام تو قربانی کے جانوروں کے اوپر سواری تک نہیں کیا کرتے تھے کہ اس سے بھی ان کی بے حرمتی لازم آتی ہے۔ تو یہ جو جانور جن کو آپ اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں تو پھر ان کی بے حرمتی جائز نہیں ہے، اور ان لوگوں کی بے حرمتی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ولا آمین البیت الحرام، جو حرمت والے گھر کا قصد کرنے والے ہیں، جو یہاں سے حاجی جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے، اس بندے کی بے حرمتی بھی جائز نہیں ہے، اور وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ برا سلوک کرنا بھی جائز نہیں ہے جو اللہ کے گھر کے مہمان ہو۔ یبتغون فضلا من ربہم، وہ اپنے رب کا فضل تلاش کر رہے ہیں، یعنی وہ یہاں پہ حج عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ورضوانہ، اللہ کی خوشنودی کو تلاش کر رہے ہیں۔ ہاں، وَإِذَا حَلَلْتُمْ، پھر جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی آپ احرام اتار دیں، آپ نے حج عمرہ پورا کر لیا، فاستعدوا، پھر شکار بھی کر لو، کوئی بات نہیں۔ ولا یجرمنکم، ہرگز نہ آمادہ کرے تمہیں شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، کہ ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ انہوں نے آپ کو مسجد حرام سے روکا تھا، ان تعددو، کہ تم زیادتی کرو۔ آپ کو پتہ ہے کہ 6 ہجری میں صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے حج عمرہ کرنے کے لیے مسجد حرام گئے تھے، تو کافروں نے روک دیا، پھر اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب چونکہ آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو مکہ کے جو کافر تھے انہوں نے آپ کے ساتھ ایک زیادتی بہرحال کی تھی کہ انہوں نے آپ کو مسجد حرام سے روکا تھا، لیکن اب چونکہ اجازت دے دی ہے تو آپ نے بدلہ لیتے ہوئے وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ کو برا سلوک نہیں کرنا، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے، آپ کی دشمنی ان کے ساتھ، یعنی انہوں نے آپ کو مسجد حرام سے روکا بھی تھا لیکن آپ نے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور ایک دوسرے سے نیکی کے کاموں میں تعاون کرو۔ یہ ہمیشہ کے لیے اصول ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا چاہیے جہاں تک میرے بس میں استطاعت میں ہو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم تعاون نہ کرو گناہوں کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں۔ آپ نے کسی بھی، بھلے وہ آپ کا سگا بھائی کیوں نہ ہو،
اگر وہ گناہ کے کام میں آپ کے ساتھ معاونت، آپ سے معاونت مانگتا ہے، تو کسی صورت آپ ان کی مدد نہ کریں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہا تھا نا کہ چوپائے تمہارے اوپر حلال ہیں، لیکن وہ چوپائے جو جن کی تلاوت کی جائے وہ آپ کے لیے حرام نہیں ہے۔ کون سے چوپائے ہمارے لیے حرام نہیں ہے، ہمارے لیے حلال نہیں ہے؟ حرمت علیکم المیتہ، تمہارے اوپر حرام کر دیے گئے ہیں المیتہ، مردار۔ بکری اگر پہلے سے مر گئی ہے تو وہ مردار ہے، وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ والدم، خون ہمارے لیے حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت ہمارے لیے حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا، یعنی وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا، یہ 11ویں والے بابے کے لیے ہے، یہ فلاں بابے کی طرف سے ہم نے دیا ہے، تو وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا۔ جو غیر اللہ کا ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ یہ کو میں مسلک کی بات نہیں کر رہا، میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لے لیا گیا وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ والمنخنقۃ، اور وہ جانور جو گلا گھٹ کر جس کو مارا جائے، یعنی آپ گلا گھونٹ دے کسی کا اور اس سے وہ مر جائیں جبکہ اس کا خون بھی نہیں باہر نکلتا، ایسا جانور بھی حرام ہے۔ والموقوذہ، اور جو چوٹ لگ کر مر جائے، یعنی کوئی جانور ہے وہ کسی کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے اور پھر وہ مر جاتا ہے، اگرچہ اس کا خون بھی نکل رہا ہے پھر بھی نہیں۔ والمتردیہ، اور جو اوپر سے کسی پہاڑ سے نیچے گر جائے کو بکری اور مر جائے وہ بھی نہیں۔ والنطیحۃ، اور جو سینگ لگ کے مر جائے، کسی دوسری بکری نے اس کو مارا سینگ اور وہ مر گئی، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ وما اکل السبع، سبع، اور جسے پھاڑ کھائیں درندے، درندے جس جانور کو کھا لیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ جانور تو حلال ہے نا، وہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ الا ما زکیتم، مگر وہ جسے تم ذبح کر لو، یعنی آپ کے درندے نے اس کو پکڑ لیا، وہ کھا رہا تھا لیکن زندہ تھا، تو زندہ سے پہلے پہلے آپ نے اس کو حلال کر لیا، آپ نے ذبح کر لیا اس کو، تو پھر یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو آستانوں پہ ذبح کیا گیا ہو، جو آستانوں پہ جا کے ذبح کیا گیا ہو جس جانور کو، وہ جانور بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام۔ لہٰذا یہ جو آستانے بنے ہوئے ہیں وہاں پہ جہاں شرک ہوتا ہے، اچھا یہاں ایک بڑا خفیف نقطہ ہے، آپ نے بطور خاص وہ یاد رکھنا ہے۔ لوگ آپ سے یہی کہیں گے کہ اگرچہ وہ دربار سے یہ چیز آئی ہے لیکن اس کے اوپر ہم نے اللہ کا نام لیا ہے، ہم نے غیر اللہ کا نام نہیں لیا، اس جانور کو ذبح کرتے ہوئے ہم نے بسم اللہ واللہ اکبر ہی پڑھا تھا۔ تو بھائی اللہ اکبر ہی آپ نے پڑھا ہو لیکن وہ آستانوں پہ ذبح کیا گیا ہے جہاں شرک ہوتا ہے، آستانہ اس کو کہتے ہیں جو شرک کا اڈا ہوتا ہے، جہاں شرک ہوتا ہو وہاں پہ جس جانور کو بھلے اللہ کے لیے آپ نے ذبح کیا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کس کے نام کا ذبح کر رہے ہیں اور کس کو وہ دے رہے ہیں، کس کی وجہ سے آپ نے ذبح کیا ہے، جہاں آستانے ہیں جس جانور کو وہاں پہ ذبح کر دیا جائے وہ جائز نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آیا تھا، اس نے پوچھا کہ فلاں جگہ پہ میں نے نظر مانی تھی کہ میں وہاں پہ ایک جانور کو جا کے ذبح کروں گا، تو آپ نے ایک ہی سوال کیا تھا، سوال یہ تھا کیا کسی زمانے میں جاہلیت میں وہاں پہ کوئی آستانہ تو نہیں تھا؟ صحابی نے کہا اللہ کے نبی آستانہ نہیں تھا، تو آپ نے پھر اجازت دے دی۔ اگر آستانہ ہوتا تو اللہ کے نبی کسی صورت اجازت نہ دیتے۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ آستانوں پہ جن جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے وہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی رزق جو ہے وہ تو اللہ کا ہے، تو رزق میں تو کوئی مسئلہ نہیں، بندوں سے اختلاف ہے، مسالک سے اختلاف ہے، تو بھائی رزق جو ہے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ حلال ہونا چاہیے۔ حرام جو رزق ہے اگر وہ حرام ہو جائے تو ہمارے نزدیک اس رزق کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ خالق اور مالک ہے، رزق اللہ نے دیا ہے اور یہ اللہ رب العالمین کے نام اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم قسمت معلوم کرو فال کے تیروں سے، یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جاہلیت میں ایک طریقہ تھا تیروں سے فال نکالنا، یعنی ایک بندے نے سفر کرنا ہے نا تو اس کے پاس تیر ہوتے تھے، تو تیروں کے اوپر لکھا ہوتا تھا، ایک تیر کے اوپر لکھا ہوتا تھا افعل، ایک تیر کے اوپر لکھا ہوتا تھا لا تفعل، تو پھر ایک بندہ آتا کسی ایک تیر کو اٹھا لیتا، تو اگر تو اس کے اوپر لکھا ہوتا افعل یعنی یہ کام کر لے تو وہ بندہ سفر کر لیتا، اور اگر اس کے اوپر لکھا ہوتا کہ لا تفعل تم یہ کام نہ کرو تو وہ بندہ نہ کرتا، اور وہ یہ سمجھتا کہ تیروں سے جو فال نکالنا نا اس سے قسمت معلوم ہوتی ہے۔
تو یہ کام بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہاں سے وہ کام بھی حرام ہو گیا جو آپ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، ہاتھ دکھاتے ہیں، وہ ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتا ہے، پھر آپ کی قسمت کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ آپ کی تو قسمت بڑی خراب ہے، آپ کو زندگی میں یہ نقصان بھی آ سکتا ہے، ہاتھوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کے پاس کسی اعتبار سے کوئی علم نہیں۔ یہ ہمارا جو میگزین چھپتے ہیں، سنڈے میگزین میں آتا ہے کہ یہ ہفتہ کیسا ہوگا، وہ ستاروں سے معلوم کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، کہ ستاروں سے معلوم کرتے ہیں کہ بھئی یہ دن کیسا گزرے گا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تینوں سے فال نکالنا یہ ذالکم فسق، یہ گناہ کے کام ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے۔ الیوم، آج یا عیسیٰ مایوس ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من دینکم، تمہارے دین سے، فلا تخشوہم، ان سے نہیں ڈرو، وخشونی، مجھ سے ڈرو، ان سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہے۔ الیوم، آج کے دن، اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے دین کو پورا کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے دین کو بطور اسلام پسند کر لیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے نا، یہودی نے حضرت عمر سے کہا تھا اگر ہماری کتاب میں یہ کوئی ایسی آیت اترتی تو ہم اس دن خوشی اور جشن مناتے کہ اللہ نے دین پورا کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے میں نے دین کو پورا کر دیا، نبی کی زندگی میں دین پورا ہو گیا تھا، لہٰذا کوئی کام بھی جب دین میں آپ شامل کرنے کی کوشش کریں گے اس کو دین سمجھ کے وہ بدعت ہوتا ہے۔ اور ہمارا یہی تو بدعتیوں سے اختلاف ہے کہ جب دین پورا ہو چکا تھا تو بھائی پھر یہ 11ویں کہاں سے آ گئی، پھر یہ عید میلاد النبی کہاں سے آ گیا، دین تو پورا ہو چکا تھا، یہ تیجے ساتے 40ویں کہاں سے آ گئی، دین پورا ہو چکا تھا۔ جب دین پورا ہو چکا تھا تو یہ شب رات کہاں سے آ گئی، یہ معراج کی رات کہاں سے آ گئی، نہ جانے کتنی ساری بدعات جو ہیں ہم نے اپنی زندگیوں میں شامل کر لی، نہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تھی، نہ صحابہ کے زمانے میں۔ صحابہ کے بھی زمانے میں بھی اگر کوئی چیز نہیں ہو جاتی، صحابہ اس کی نکیر کرتے، اس کی مخالفت کرتے، انکار کرتے، اور بتاتے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ نہیں تھا۔ تو دین پورا ہو چکا ہے، جو مولوی بھی اپنی طرف سے کسی بات کو دین بنا کر کے پیش کرے گا، لن يقبل من، اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن اضطر، پھر جو مجبور ہو جائے، فی مخمصۃ، بھوک کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیچھے کچھ جانوروں کا تذکرہ کیا نا جو ہمارے لیے حرام ہے، اللہ فرماتے ہیں ایک بندہ مجبور ہو جاتا ہے اور بھوک کی وجہ سے، غیر متجانف، جھکنے والا نہیں ہے گناہ کی طرف، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا بھی۔ جو بندہ مجبور ہے وہ خنزیر بھی کھا سکتا ہے، وہ خون بھی کھا سکتا ہے، اسی طریقے سے وہ یہ والے سارے جانور جن کا تذکرہ ہم نے پڑھا ہے یہ بھی کھا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ گناہ کی طرف جھکنے والا نہ ہو، اس کی مجبوری ہو، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک بندہ جنگل کے اندر پھنسا ہوا ہے، کوئی اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، البتہ ایک ایسی چیز ہے اور وہ مرنے کے قریب پہنچ چکا ہے، اب وہ کھا سکتا ہے۔ کوئی بہت زیادہ بیمار ہے اور اس کے لیے میڈیسن کے طور پہ اگر کسی ایسی چیز کو تجویز کر دیا جاتا ہے تو اس میں بھی کسی حد تک اجازت دی جا سکتی ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حلال کیا کیا گیا ہے ان کے لیے، یعنی ان کے لیے حلال کیا ہے، یہ تو ساری چیزیں حرام بتا دی گئی نا، حلال کیا ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے احل لکم الطیبات، صرف اور صرف پاکیزہ چیزیں تمہارے اوپر حلال۔ یہ سگریٹ پاکیزہ چیز نہیں ہے، یہ جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں یا پاکیزہ چیزیں نہیں ہیں، یہ انسان کے لیے حلال کسی صورت نہیں ہے۔ وما علمتم، اور ان شکاری جانوروں کا شکار بھی تمہارے لیے، علمتم، جنہیں تم جانوروں کو آپ نے سدھایا ہوا ہے، من الجوارح مکلبین تعلموہن، زخم دینے والے جانوروں میں سے شکاری بنانے والے ہوں، تعلمون، تم سکھاتے ہو انہیں، مما، اس سے، علمکم اللہ، جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، یعنی کچھ جانور ہی شکاری ہوتے ہیں، آپ کے کتا ہے یا کوئی اور جانور ہے جو کسی جانور کو جا کر کے شکار کرتا ہے، پکڑتا ہے، آپ نے اس کو سمجھایا ہوا ہے۔ جو شکاری جانور ہوتا ہے نا وہ شکار کو جا کر کے کھاتا نہیں ہے، اگر تو وہ شکاری جانور شکار کو جا کر کے کھانا شروع کر دے پھر آپ کے لیے وہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ اس کو ویسے پکڑتا ہے تو فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو آپ کھاؤ اس سے جو پکڑ رکھیں تم پر، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تم اس پر اللہ تعالیٰ کا نام بھی لو، یعنی اللہ رب العالمین کا آپ نے نام بھی لینا، ذکر بھی کرنا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ الیوم، آج،
उहिल्ल लकुमुत-तय्यिबात, हलाल कर दी गई हैं तुम पर तमाम की तमाम पाकीज़ा चीज़ें। व तआमुल लज़ीना ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम, और खाना उन लोगों का जो दिए गए थे किताब, वो भी तुम्हारे लिए हलाल है। यानी अहले किताब यहूदियों का खाना आप खा सकते हैं, ईसाइयों का खाना आप खा सकते हैं। व तआमुकुम हिल्लुल लहुन्ना, और तुम्हारा खाना भी हलाल है उनके ऊपर, चूंकि वो अहले किताब हैं। मुशरिकों का खाना हमारे लिए जायज नहीं है। अब आप बड़े हैरान होंगे कि मुशरिक तो कलिमा भी पढ़ता है, उसका खाना हमारे लिए हलाल नहीं, लेकिन अहले किताब कलिमा भी नहीं पढ़ते, लेकिन उसका खाना हमारे लिए हलाल क्यों है? बहुत बड़ी वजह यह है कि कम अज कम यहूदी ईसाई अल्लाह पर ईमान रखते हैं, तौरात ज़बूर इंजील को तो मानते हैं ना वो, यानी वो अल्लाह की किताब के साथ मुंसलिक हैं। और जो मुशरिक हैं वो तो अल्लाह को भी सही मानों में नहीं मानते, अल्लाह के मुकाबले में शरीक खड़े करते हैं। यहूदी और ईसाई मुशरिक नहीं है, वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं खड़ा करते। मुशरिक जो है वो अल्लाह के मुकाबले में किसी को खड़ा करता है। गुनाह के एतबार से ये मुशरिक जो है, ये यहूदी ईसाई से भी ज्यादा खतरनाक होता है, अगरचे वो कलिमा पढ़ने वाला हो। ये जिस बंदे के अंदर शिरक होता है ना, ये यहूदियों से और ईसाइयों से भी ज्यादा खतरनाक है, कि हम इनके खाने नहीं खा सकते लेकिन अहले किताब के खाने हम खा सकते हैं। वल मुहसनातु मिनल मुमिनाती, और पाक दामन औरतें, औरतों मोमिन औरतों में से, वल मुहसनाती, और पाक दामन औरतें, मिनल लदीना, उन लोगों से, उतुल किताब, जिन्हें किताब दी गई, मिन कबलिकुम, तुमसे पहले। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपने जो शादी करनी है वो मोमिना औरत से, वो मोमिना यानी हमारे अंदर से हो, या वो अहले किताब की मोमिना। यानी आप किसी यहूदी खतून से शादी कर सकते हैं, आप किसी ईसाई खतून से शादी कर सकते हैं, क्योंकि वो अहले किताब में से हैं। लेकिन आप अपनी बेटी, अपनी बहन किसी मुशरिक को नहीं दे सकते, किसी सूरत आप उनको नहीं दे सकते। इदा आती तुमो उजूरा हन्ना, अहले किताब की लड़कियों से आप शादी कर सकते हैं, शर्त यह है कि जब आप उनके उनके महर भी अता करो, हक महर दो उनको, उनके साथ शादी कर लो। मुहसिनीना, निकाह में लाने वाले हों, गैर मुसाफिहीन, सिर्फ बदकारी ना चाहते हों, वला मुत्तखिदी अखदान, और ना पकड़ने वाले हों छुपे दोस्त। यानी छुपी दोस्ती नहीं होनी चाहिए, एलानिया आप यहूदी और ईसाई खतून के साथ शादी करें, आपके लिए इजाजत है। वमन यकफुर बिल ईमानी, और जो इनकार करे ईमान की बातों का, फ़क़द हबित अमलहु, तो उसका अमल ज़ाया हो गया, वह हुवा फिल आखिरत मिनल खासिरीन, और वो आखिरत में खसारा पाने वालों में से होंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा कुमतुम इलस्सलाह। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने नमाज के लिए जो वुज़ू है उसका तज़किरा किया। जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो फ़ग़सिलू वुजूहकुम, तो अपने चेहरों को धो लो, व अयदीयकुम, अपने हाथों को कोहनियों तक, और मसा करो अपने चेहरों का, बाज अपने सरों का। बाज लोगों ने कहा कि जो सर का मसा ना वो नहीं है, बाद मुसलमानों ने ये बात की तो वो कुरान का इनकार करते हैं। जो कहते हैं सर का मसा नहीं है वो कुरान का इनकार करते हैं। व अर्जुलकुम इलल काबैन, और आपने धोना है अपने पाँव को टखनों तक। तो अल्लाह ताला ने एक तरतीब बयान की है, लेकिन इसकी जो वजाहत है वो हदीस के अंदर है। सिर्फ इसके मुताबिक आप वजू आपका पूरा नहीं होगा, इसकी वजाहत हमें हदीस से मिलेगी, और हदीस से वजाहत लेके हमारी इस आयत मुबारक पर अमल होगा। और जो कहते हैं कि सिर्फ कुरान को मानना चाहिए, हदीस तो अथेंटिक ही नहीं है, तो वो इस के ऊपर अमल करके दिखाएं कैसे अमल हो सकता है। वह इन कुन तुम जुनुबन, और अगर तुम हो हालत जनाबत में, फतहारो, तो तुम तहारत हासिल कर लो। वह इन कुन तुम मर्दा, अगर तुम बीमार हो या सफर पर हो, या तुम में से कोई बैतुल खला से आया है, अवला मस्तुमुन निसा, या तुमने औरतों के साथ सोहबत की है, फलम तजिदु माअन, फिर आप पानी नहीं पाते, तो फतयम्ममु सईदन तय्यिबा, पाक मट्टी से तुम तयम्मुम कर लो। कल के सिपारे में हमने इसका तरीका भी पढ़ लिया। वमा मा युरीदुल्लाहु, नहीं चाहता अल्लाह ताला, लियज अलैकुम फी हरज, अल्लाह ताला मिन हरज, अल्लाह ताला तुमसे कोई तंगी नहीं चाहता। यानी अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि अगर आपके पास पानी नहीं है तो हर सूरत पानी ही के साथ आप वुजू करो। अल्लाह ताला आपके लिए तंगी नहीं चाहता, बल्कि अल्लाह ताला आपके लिए सहूलत चाहता है। वलाकिन युरीदु लिताहिरकुम, अल्लाह तुम्हें पाक करना चाहता है। यानी किसी के यहाँ पानी शॉर्ट हो गया तो वो तब तक क्या, उसका मतलब है कि वो बेगुसल ही रहेगा और वो नमाज ही नहीं पढ़ेगा अगर ये तयम्मुम का ऑप्शन ना हो। अल्लाह ने ये तयम्मुम का ऑप्शन इसलिए बनाया है कि ताकि तुम पाक हो जाओ, वलियुतिम्म निअमतहू, और ताकि वो पूरी करे अपनी नेमत तुम्हारे ऊपर, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रिया अदा करो। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और तुम याद करो अल्लाह के एहसान को जो तुम्हारे ऊपर है।
ومیثاقہ، اس کے وعدے کو، الذی واثقکم بھی، جو اس نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ وعدہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک وعدہ وہ اوپر اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا تھا عالم ارواح میں، تو واثقکم بھی، تم سے پختگی کے ساتھ اس نے ایک وعدہ لیا تھا۔ اذ قلتم سمیعنا، جب تم نے کہا تھا ہم نے سن بھی لیا، ہم نے بات مان بھی لی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو تمہارے سینوں کے راز کو بھی جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین، تم ہو جاؤ قائم رہنے والے اللہ کے لیے، شہداء، گواہی دینے والے، بالقسط، انصاف کی۔ ولا یجرمنکم، ہرگز آمادہ نہ کرے تمہیں، شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہ کرو۔ بہت اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ کا تعلق قاضی ہونے کے ساتھ ہے تو آپ کی کسی قوم کے ساتھ دشمنی ہے اور وہ جھگڑا لے کے آپ کے پاس آ گئے، تو آپ اس وجہ سے اس کے خلاف فیصلہ نہ کرو کہ چونکہ ہماری آپس میں دشمنی ہے لہذا میں کسی صورت تیرے حق میں فیصلہ نہیں کروں گا۔ آپ نے دشمنی کی وجہ سے کسی کے خلاف فیصلہ نہیں کرنا، یہ نہ ہو کہ آپ کسی کی دشمنی کی وجہ سے اس کے خلاف فیصلہ کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں اعدلو، تم عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، یعنی تقوی سے بھی زیادہ قریب کیا ہے کہ آپ عدل کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خبر ہے، باخبر ہے اس سے جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ کس چیز کا وعدہ؟ ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیات کی تکذیب کی، یہی جہنم والے ہیں۔ ایمان والو، اللہ کے نعمت کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہے۔ اذ ہم قوم یبسطوا الیکم ایدیہم، جب ارادہ کیا ایک قوم نے کہ وہ سب بڑھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ کو، فکف ایدیہم عنکم، تو روک دیا اس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے۔ واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے ایک اس واقعے کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ آرام کر رہے تھے، آپ ایک درخت کے سائے پہ لیٹے ہوئے تھے، صحابہ کرام ایک سائیڈ پہ تھے، تو آپ کی جو تلوار تھی وہ آپ کے ساتھ تھی۔ تو ایک کافر آیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہی کو پکڑا اور اس نے تلوار جو تھی وہ سونپ لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور آپ سے کہنے لگا کہ من یعصمک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا۔ ابھی ایک بہت بڑا امتحان ہو گیا تھا، صحابہ کرام وہاں پہ بیٹھے تھے اور وہ اس پوزیشن میں آ چکا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو مجھ سے کون بچانے والا ہے۔ بظاہر تو کوئی حل موجود نہیں تھا اس کو قتل کرنے کا اور اس سے تلوار کو پکڑنے کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمال اللہ پر توکل اور بھروسہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب کیا دیا، اللہ، مجھے تیرے سے بچانے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو تلوار تھی نا وہ نیچے زمین پر گر گئی، تو اب اللہ کے نبی نے وہ تلوار پکڑ لی، پھر کہا کہ تجھے مجھ سے بچانے والا کون ہے؟ یعنی مجھے تو اللہ نے تیرے سے بچا لیا میرے ایمان کی وجہ سے، اب تجھے میرے سے بچانے والا کون ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو معاف کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس نعمت کو بھی یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں بچایا اس آدمی سے جس نے ہاتھ بڑھا لیے تھے اپنے آپ کی طرف، لیکن اللہ رب العالمین پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کیا، اور مومنوں کو اللہ پر ایسے ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور البتہ تحقیق ہم نے لیا بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ، اور ہم نے مقرر کیا ان میں اثنتئی عشر نقیبہ، 12 سردار، چونکہ بنی اسرائیل کے اس زمانے میں 12 قبیلے تھے، اللہ نے پھر ان کے لیے 12 سردار مقرر کر دیے تاکہ ہر جو سردار ہے وہ اپنے اچھے طریقے سے اپنے اپنے قبیلے کی حفاظت کر سکے، ان کی ضروریات کا خیال رکھ سکے۔ وقال لهم اللہ انی معکم، اللہ نے ان سے یہ بھی کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، شرط یہ ہے کہ لئن اقمتم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو گے اور تم زکوٰۃ ادا کرو گے اور تم ایمان لاؤ گے میرے رسولوں پر اور تم سب ان کی مدد کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ نے تمہارے اوپر بہت سارا احسان کیا ہے تو تم کیا کرو گے؟ اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ بھی دو گے، یعنی اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرو گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں ضرور دوں گا، تمہارے گناہوں کو میں ختم کر دوں گا، تمہارے گناہوں کو میں ختم کر دوں گا، اور میں ضرور تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، تو جس نے اس کے بعد کفر کر لیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ،
تو عہد کو، اپنے وعدے کو توڑنے کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا لیکن انہوں نے وعدے کو توڑ دیا۔ اللہ نے پھر کیا کیا؟ لعناہم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر لعنت کی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا ایمان اسلام کے حوالے سے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ بدل دیتے ہیں کلمات کو ان کے اصل مقامات سے، یعنی وہ اپنی کتابوں میں بھی تحریف کرنے لگے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور انہوں نے بھلا دیا ایک حصے کو اس سے جو وہ نصیحت کیے گئے تھے اس کی۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ہمیشہ باخبر رہیں گے، عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، خیانت پر ان کی طرف سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو اہل کتاب ہے نا، یہ ہمیشہ خائن قسم کے لوگ ہیں، خیانت ہی کرتے رہتے ہیں، اور آپ کو ان کی جو خیانت کی خبریں ہیں وہ ملتی رہیں گی۔ الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے لوگ ہیں جو یہ خیانت نہیں کریں گے۔ فاعف عنہم، آپ ان کو معاف بھی کیجئے، درگزر بھی کیجئے، اللہ بہت پسند کرنے والا ہے نیکیوں میں، نیکیوں کرنے والوں کو۔ ومن الذین قالوا، ان لوگوں سے جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، اخذنا میثاقهم، ہم نے ان سے بھی پختہ وعدہ لیا تھا، عیسائیوں سے بھی اللہ نے پختہ وعدہ لیا تھا۔ فنسوا حظا مما ذکروا به، تو ان سب نے بھلا دیا ایک حصہ اس سے جس کی وہ نصیحت کیے گئے تھے۔ فاغرینا بینہم العداوہ، تو ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی، ہم نے پھر کیا کیا کہ ان کے درمیان آپس میں دشمنی ڈال دی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے دشمنی ڈال دی، والبغضاء، اور کینہ ڈال دیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ یہ اللہ کی بات جو ہے نا کسی صورت بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کی صبح تک عیسائی جو ہیں وہ آپس میں کسی صورت بھی آپس میں پیار محبت کرنے والے نہیں بن سکتے۔ تو بھائی آپ مطالعہ کیجئے کہ جتنے بھی عیسائی ہیں ان کے درمیان بے شمار فرقے ہیں، مسلمانوں میں بہت تھوڑے سے فرقے ہیں، عیسائیوں میں بے شمار قسم کے فرقے ہیں، اور عیسائیوں میں کچھ لوگ ساتھ والوں سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور ان کی آپس میں جو لڑائیاں ہیں وہ بے انتہا عروج پر ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے ان کے دلوں میں پھوٹ ڈال دی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان کسی اعتبار سے آپس میں متحد ہو جاتے ہیں، عیسائی کسی صورت بھی آپس میں متحد نہیں ہو سکتے۔ وسوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون، ان قریب خبر دے گا اللہ تعالیٰ انہیں اس کی جو وہ کام کیا کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب، یا اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، آیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول، وہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت سی باتیں وہ جو تم چھپایا کرتے تھے کتاب سے، یعنی تم تورات سے، انجیل سے، زبور سے بہت سی تم کتاب آیات کو چھپایا کرتے تھے۔ اب ہمارا رسول آ چکا ہے، وہ تمہاری تورات کی ایک ایک بات کو لوگوں کے سامنے واضح کرے گا، اور وہ بتائے گا کہ تم نے اپنی کتاب میں کون کون سی تعریفات کی ہیں۔ تخفون من الکتاب، تم کتاب سے باتوں کو چھپاتے تھے، ویعفو عن کثیر، اور وہ درگزر کرتا ہے بہت سی باتوں سے۔ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے روشنی آئی ہے، اور کتاب، واضح کتاب تمہارے پاس آئی ہے۔ یہدی، ہدایت دیتا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے قرآن کے ذریعے اس بندے کو جو اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی خوشنودی کی، سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی، وَيُخْرِجُهُمْ، اور وہ نکالتے ہیں انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے حکم سے، اور وہ ہدایت دیتا ہے انہیں سیدھے راستے کی طرف۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ مسیح ابن مریم، ان اللہ، اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، ان لوگوں نے کفر کیا۔ یعنی عیسائی جو ہیں وہ کافر ہو گئے تھے تب جب انہوں نے مسیح ابن مریم کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، یا ان کو خود اللہ ہی بنا لیا۔ تو عیسائیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ مسیح ابن مریم ہی در حقیقت اللہ ہے۔ قل کہہ دیجئے فَمَن یملک من اللہ، تو کون اختیار رکھتا ہے اللہ سے کچھ بھی، اگر وہ ارادہ کرے کہ وہ ہلاک کرے مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو، ومن فی الارض جمیعا، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ، مسیح اور مریم، یہ تینوں مل کے اللہ ہے نا، تو اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو فوت کرنا چاہے تو کون ایسی ذات ہے جو اللہ رب العالمین سے مسیح اور اس کی ماں کو بچا سکے؟ اگر مسیح ابن مریم اور مریم دونوں اللہ ہیں تو پھر اللہ کا ان کے اوپر غلبہ کیسے چل سکتا ہے؟ یا اگر یہ بھی اللہ ہے تو پھر اللہ ان کو مار کیسے سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ کو تو کوئی نہیں مار سکتا۔ اگر مسیح ابن مریم بھی اللہ ہے
تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے نزدیک ان کی وفات اور وہ قتل کیسے ہو گئے اگر وہ اللہ ہی ہیں؟ اور اگر مریم بھی اللہ ہے تو پھر اللہ تو فوت نہیں ہوتا، تو مریم تو اس دنیا میں نہیں ہے، تمہارے نزدیک مسیح ابن مریم بھی قتل ہو چکے ہیں، تو اس کا مطلب جو اگر اللہ ہیں وہ، تو پھر وہ اپنے آپ کو بچا کیوں نہیں سکے؟ لہذا ان کی یہ بات غلط ہے، وہ اللہ نہیں ہے، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، وما بینہما، اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہے، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کتاب کی اور باتوں کو تذکرہ کرتا ہے، وقالت الیہود، یہودیوں نے کہا، نصرانیوں نے کہا، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب یہ اس سے زیادہ خطرناک بات ہوگی، انہوں نے کیا کہا؟ یہودیوں نے کہہ دیا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، تو عیسائیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے اگر تم واقع اللہ کے پیارے ہو اور اللہ کے بیٹے ہو تو فَلِمَ يُعَذِّبْكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا ہے؟ دنیا میں تمہارے اوپر مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ اگر تم اللہ کے بیٹے اور پسندیدہ ہو تو اللہ آپ کے اوپر جو مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں کیوں بھیجتا ہے؟ پھر تم اپنے منہوں سے اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ ہم نے جہنم میں نہیں جانا، اگر جہنم میں چلے گئے تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، بہت تھوڑی دیر جہنم میں رہیں گے، پھر ہم واپس نکل آئیں گے۔ اگر اللہ تمہارا باپ ہے، تم اس کے بیٹے ہو، پھر اللہ اپنے بیٹوں کو جہنم میں کیوں بھیجے گا؟ یعنی یہ ایک بڑی عجیب سی منطق ہے کہ تم یہ بھی کہتے ہو کہ ہم اللہ کے پیارے بھی ہیں، اللہ کے بیٹے بھی ہیں، پھر اللہ تمہارے اوپر عذاب بھی بھیجتا اور تم اس کو ٹال بھی نہیں سکتے، اور باپ تو اپنے بیٹوں کو جہنم میں کسی صورت نہیں بھیج سکتا، لہذا تم کیسے بیٹے ہو کہ تم جہنم میں بھی جانے والے ہو؟ بل انتم بشر، حقیقت یہ ہے کہ تم انسان ہو، ممن خلق، ان انسانوں میں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یغفر لمن یشاء، اللہ معاف کرتا ہے جسے چاہتا ہے، عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اللہ کے لیے ہی بادشاہت ہے آسمانوں کی، زمین کی، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، ہمارے رسول تمہارے پاس آ گیا ہے، یبین لکم، وہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے، علی فترۃ من الرسل، علی فترۃ من الرسل، منقطع ہو جانے پر رسولوں کا سلسلہ، رسولوں کا ایک سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، پھر بڑی دیر بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، بھئی وہ تمہارے پاس آ گیا ہے، ان تقولوا، کہ تم کہو، ما جاءنا من بشیر، یہ نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا تھا، قد جاءکم بشیر، تو آ چکا ہے تمہارے پاس خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا وہ ایک چھوٹا سا واقعہ اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذ قال موسیٰ لقومہ، جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، میری قوم تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر ہے، اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے بنائے تم میں سے بہت سے انبیاء، اللہ نے تم ہی میں سے بہت سے نبیوں کو بھیجا۔ آپ کو پتہ بنی اسرائیل میں سے جناب داود، سلیمان اور موسیٰ اور کتنے سارے اللہ رب العالمین نے انبیاء اسی قوم میں سے بنائے۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور بنایا تمہیں بادشاہ، وَآتَاكُمْ، اور تمہیں وہ کچھ دیا، ما لم یؤتی احد من العالمین، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا، یعنی اتنے انعام تمہارے اوپر کیے ہیں کہ جہان والوں میں سے کسی کے اوپر اللہ نے اتنے زیادہ انعام نہیں کیے جتنے انعام اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کیے ہیں۔ لہذا ایک کام ہے، وہ کام یہ ہے، یا قوم ادخلوا الارض، اے میری قوم تم داخل ہو جو ارض مقدسہ میں، یعنی ملک شام جہاں آج فلسطین ہے، کہ تم اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، التی کتب اللہ لکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، جسے لکھ رہا ہے، لکم تمہارے لیے، ولا ترددوا علی ادبارکم، تو سب پھر نہ جانا اپنی پیٹھوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین، تو تم لوٹو گے نقصان اٹھانے والے، یعنی اس ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، تم نے پیٹھ نہیں پھیرنی۔ قالو، لوگوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ہم اس سرزمین میں نہیں جائیں گے، ان فیہا قوما جبارین، اس میں تو ایک ایسی قوم ہے جو شدید زبردست ہے، یعنی اس میں تو جائیں گے تو لڑائی کرنی پڑے گی، ہم تو لڑائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اندر جو قوم ہے وہ انتہائی زبردست ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں لڑائی کر سکتے۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم اس ملک شام میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ قوم خود وہاں سے نکل آئے۔ اب یہ ایک بڑی عجیب بات تھی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سرزمین میں جاؤ
جہاد کرو میں تمہاری مدد کروں گا، پھر آپ کو ایک سرزمین مل جائے گی، وگرنہ صحراؤں میں پھر رہے ہو، تمہارے پاس کوئی سرزمین ہی نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم جا کے جہاد نہیں کریں گے، وہ خود وہاں سے باہر نکلیں پھر ہم اس سرزمین میں جائیں گے۔ قال رجلان من الذین یخافون، انہی میں سے دو بندے تھے جنہوں نے، جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے تھے، مؤثر آدمی تھے، دونوں کی بات کی حیثیت تھی، تو انہوں نے پھر نبی کا ساتھ دیتے ہوئے کہا کہ بھائی اللہ نے تمہارے اوپر نا انعام کیا ہے، لہٰذا تم داخل ہو جاؤ ان پر دروازوں سے اور حملہ کر دو۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے نا، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم بھی غالب ہو، یعنی یہ بھی اللہ نے تمہارے ساتھ ایک وعدہ کیا، تم جیسے ہی دروازے میں داخل ہو کے حملہ کرو گے اللہ ہر صورت تمہیں غالب کر دے گا، ان کو مغلوب بنا دے گا، تم فاتح بن جاؤ گے، وہ شکست زدہ ہو جائیں گے، وہ ویسے ہی باہر نکل جائیں گے، مر جائیں گے، تم اس سرزمین میں رہنا شروع کر دو گے۔ اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ تم ایک دفعہ جہاد شروع تو کرو، اللہ تمہیں کامیابیاں دے گا۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم داخل ہو جاؤ گے نا تم بھی غالب آنے والے ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُوا، اللہ پر بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو قوم کا جواب کیا تھا؟ قوم کا جواب یہ تھا، قالوا یا موسیٰ، لوگوں نے کہا یا موسیٰ، انا لن ندخلها، ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے، کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک وہ ہیں اس سرزمین میں، فذهب، رہا یہ کہ ان کے ساتھ جا کے قتال لڑائی کرنا ہے، تو ہم تو لڑائی نہیں کر رہے، فذهب انت، تو جا، وربک، اور تیرا رب بھی جائے، فقاتلا، تم دونوں جا کے قتال کرو، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ہم نے جہاد نہیں کرنا، تم جاؤ اور تمہارا رب جا کے دونوں جا کے جہاد کرو، ہم نے جہاد نہیں کرنا۔ اچھا، یہ آیت مبارکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بڑی یاد تھی، بدر کا موقع تھا نا، تو صحابہ بہت تھوڑے سے تھے، تو کافر زیادہ تھے، تو مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی، آپ نے ہمیں جہاد کے لیے بلایا ہے نا، ہم اپنی جو جان ہے وہ ہتھیلیوں پہ رکھ کے آپ کے ساتھ ہیں، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے نبی سے کہہ دیا تھا فَذَّهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، تو تیرا اللہ جا کے جہاد کر لے، اللہ کے نبی آپ نے جو کہہ دیا ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں، موسیٰ کی قوم نے اپنے نبی سے کہہ دیا تھا۔ تو قال ربی، اب یہ بہت بڑی بات تھی، یعنی یہ تو اللہ رب العالمین کی بھی توہین اور اللہ رب العالمین کی تحقیر، اور اتنی دلیری کہ یہ کہنا کہ ہم جہاد نہیں کریں گے، اللہ جا کے جہاد کرے۔ تو اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اللہ رب العالمین سے ایک دعا کی، اے میرے رب، انی لا املکو، میں اختیار نہیں رکھتا، الا نفسی، مگر اپنے آپ کا، واقعی اپنے بھائی کا، یعنی میرے پاس جو اختیار ہے نا وہ اپنا ہے اور میرے بھائی کا ہے، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تو جدائی ڈال دے ہمارے اور یہ فاسق قوم کے درمیان، اللہ میں اس قوم کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا، جو اتنی گستاخ ہے، اتنی بے ادب ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں بڑے اس کو ہلکا لیتے ہوئے انہوں نے یہ بات کر دی، اللہ ہمارے درمیان تفریق ڈال دے۔ تو آگے پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا دی، قالا، اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ، یہ جو سرزمین ہے نا، جو ملک شام ہے، یہ حرام کر دی گئی ہے ان کے اوپر، کتنی دیر؟ 40 سنہ، 40 سال، یہ کسی صورت بھی چاہتے ہوئے بھی اس میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یہودی آج بھی ذلیل ہیں اس سرزمین میں، آج بھی وہ ان کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں۔ یہ جو غزہ ہے یہ آج بھی مسلمانوں کی جگہ ہے، یہ انبیاء کو ماننے والے ہم ہیں، یہودیوں نے تو انبیاء کی تکذیب کی، ان کی کتابوں کو جھٹلایا، ان کے جانے کے بعد اپنی شریعتوں کو تبدیل کر لیا۔ یہ کسی صورت بھی ملک شام، ارض شام، فلسطین، غزہ کی کسی صورت بھی وارث نہیں ہے، آج بھی وارث ہم ہیں۔ تو اللہ نے تب بھی ان کے لیے 40 سال کے لیے اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، یتیہونا، وہ سب مارے مارے پھریں گے زمین میں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زمین پہ مارے مارے پھریں گے، ان کو زمین میسر نہیں آئے گی۔ تو آپ نے لا تأس علی القوم الفاسقین، فاسق نافرمان قوم پہ آپ افسوس نہ کر، اللہ تعالیٰ نے نبی کو تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، آپ کو افسوس کرنے کی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس معاملے کے بعد 40 سال تک یہ قوم ذلیل ہوئی، وہ ایک صحرا، بیابان ایک صحرا تھا، اس میں جا کر کے انہوں نے پناہ لی، وہاں پہ صحرا میں رہتے تھے، جن کے لیے کھانے پینے میں بہت سارے مسائل تھے۔
اگرچہ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ بھی وہیں پر تھے، تو ہارون کی بھی اسی زمانے میں اسی علاقے میں ان کی وفات ہوئی، بعد میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات بھی اسی علاقے میں ہوئی، بعد میں اللہ رب العالمین نے 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو غلبہ دیا اور پھر یہ اس سرزمین میں داخل ہوئے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے آگے آدم کے ان 2 بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک نے دوسرے کو جب قتل کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ پڑھ کر سنائیے ان پہ آدم کے 2 بیٹوں کی خبر حق کے ساتھ، اذ قربا، دونوں نے جب قربانی کی ہے قربانی، فتقبل من احدہما، تو قبول کر لی کہ دونوں میں سے ایک کی قربانی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ لوگوں نے کہا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دن میں ایک حمل سے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، پھر اگلے حمل سے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، پچھلے اور اگلے حمل سے جو بیٹا اور بیٹی ہوتی تھی ان کی آپس میں شادی کر دی جاتی تھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ دونوں بیٹے تھے، ان کے درمیان حسد یہ تھا کہ ایک چاہتا تھا کہ میں دوسرے کی بیوی کے ساتھ شادی کروں، تو یہ ان کے درمیان ایک حسد تھا۔ ویسے لوگ یہ بات بیان کرتے ہیں، ویسے اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کے درمیان حسد کیا تھا، لڑائی کیا تھی، اللہ اس معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ تو یہ سنی سنائی باتوں پہ عمل کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ دونوں نے قربانی کی، تو ایک کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پرانی امتوں میں اعمال کی قبولیت بتا دی جاتی تھی، آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اس قربانی کو کھا لیتی تھی تو وہ قربانی قبول ہے، اگر وہ قربانی جو ہے آسمان سے آگ نہیں آئی، اس قربانی کو نہیں کھایا تو وہ قربانی قبول نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یہ تو ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا قبول ہوا یا نہیں، اس میں بھی بہرحال ہمارے لیے ایک عزت ہے اور ہمارے لیے ایک توبہ کا دروازہ ہے، وگرنہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، لوگوں کے لیے دنیا میں وعدے ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کتنا کو نیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پردے رکھے ہیں اور ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی تو اس نے دوسرے سے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں ضرور بھی ضرور تمہیں قتل کر دوں گا۔ قالا، اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ لئن بسطت، رہا یہ کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، اگر تو ہاتھ بڑھائے گا اپنا میری طرف کہ تو مجھے قتل کرے، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، تو میں بڑھانے والا نہیں ہوں اپنا ہاتھ تیری طرف کہ میں تجھے قتل کروں، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے نا، میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں تمہیں قتل کروں، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، انی اخاف اللہ، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو جہانوں کا رب ہے، انی اریدو، میں چاہتا ہوں کہ تو سمیٹ لے میرے گناہ کو بھی اپنے گناہ کے ساتھ، فتکون من اصحاب النار، کہ تو دوزخیوں میں سے ہو جائے، وذالک جزاء الظالمین، یہ بدلہ ہے ظالموں کا، فطوعت، تو آمادہ کیا اس کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر، پھر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، تو پھر وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، بھائی کو میں نے قتل کر دیا، کائنات کا پہلا قتل تھا، اب اسے نہیں پتا تھا کہ قتل کے بعد کرنا کیا ہے، اس کو دفن کیسے کرنا ہے یا ویسے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، وہ کریدنے لگا زمین میں تاکہ وہ دکھائے اسے کہ وہ کیسے چھپائے اپنے بھائی کی لاش کو، پھر اس نے کوے سے سیکھ کر کے زمین کو کریدا، پھر اپنے بھائی کو وہاں پہ اس نے دفن کر دیا۔ قالا، وہ کہنے لگا یا ویلتا، کاش، افسوس، اعجزت ان نکون مثل هذا الغراب، میں اتنا عاجز ہو گیا کہ میں ہو جاتا کوے کی طرح، فاواریہ، تو میں چھپا لیتا، سوءۃ اخیہ، اپنے بھائی کی لاش کو، فاصبح من النادمین، تو وہ ہو گیا شرمندہ ہونے والوں میں سے، یعنی جب اسے کوے سے سیکھنا پڑا تو پھر وہ بہت زیادہ اس نے ندامت محسوس کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے لکھ دیا ہے بنی اسرائیل پر، یہ یقینی بات ہے کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا بغیر نفس، بغیر کسی جان کے، یا زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے، فکأنما قتل الناس جميعا، تو اس نے تمام کی تمام انسانیت کو قتل کر دیا۔ قتل اتنا بڑا گناہ ہے، ابھی ایک گناہ، ایک قتل ہی ہوا تھا تو اللہ نے ایک قتل کے بدلے ساری انسانیت کا قتل لکھ دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آج بھی اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو جتنا گناہ اس بندے کو ہوتا ہے اتنا آدم کے اس بیٹے کو بھی ہوتا ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا۔ قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، جس نے زندگی دی اسے تو گویا اس نے اسے زندگی دی تمام کے تمام لوگ، جس نے ایک انسان کو زندگی دی گویا اس نے تمام کے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْكُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کے، ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، پھر ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں، بعد ذالک، بعد اس کے، زمین میں لمسرفون، البتہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ انما جزاء الذین، صرف بدلہ
ان لوگوں کا یحاربون اللہ جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، اور وہ زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یقتلوا وہ قتل کر دیے جائیں، یا وہ سولی پہ چڑھا دیے جائیں، یا ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، من خلاف مخالف سمتوں سے، او ينفوا من الارض یا انہیں زمین سے زمین بدر کر دیا جائے، زمین ملک سے نکال دیا جائے، ذالک لهم خزي فی الدنیا۔ یہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تھے، اسلام قبول کیا، پھر کہا کہ ہمارے جو پیٹ ہے نا وہ خراب ہو گئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کے جہاں اونٹ ہوتے تھے وہاں ان کو بھیج دیا اور کہا کہ اونٹ کے آپ نے پیشاب کو بھی جا کے پینا ہے، دودھ کو بھی پینا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یاب فرمائیں گے۔ وہ صحت یاب ہو گئے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ چرواہوں کو، مسلمانوں کے جو بیت المال پر معمور چرواہے تھے ان کو قتل کر دیا، اور پھر ان کے ساتھ برا سلوک بھی کیا۔ پھر جو چوری یہ کی کہ وہ اونٹ جو تھے وہ صدقے کے وہ ہانگ کر کے لے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے صحابہ کرام کو بھیجا، وہ پکڑے گئے، جیسے انہوں نے چرواہوں کو قتل کیا تھا ویسے ہی ان کو قتل کیا، کیونکہ اللہ کی زمین پہ جو فساد ڈالنا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ تذکرہ کیا ہے، جو بندہ بھی زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں، ان کے ہاتھ توڑ دیے جائیں، ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے یا ملک سے نکال دیا جائے، یہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس سے پہلے کہ تم سب قابو پاؤ ان پر، فَاعْلَمُوا تو جان لو ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور تلاش کرو تم اس کے لیے ایک قرب کا وسیلہ، اور تم جہاد کرو اس کے راستے میں تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر ہو ان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارے کے سارا، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کا مثل اس کے ساتھ، یعنی دگنی زمین اور آسمان، لِيَفْتَدُوا، پھر وہ بدلے میں دے دیں، بھی اس کو، من عذابی یوم القیامہ، عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے دن، ما تقبل منہم، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عذاب لکھ دیا وہ آسمان زمین کے برابر جو کچھ ہے اس سے ڈبل بھی اللہ رب العالمین کو فدیے کے طور پر دے دے، کسی صورت اللہ تعالیٰ ان کو قبول نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ سب نکل جائیں آگ سے، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، حالانکہ وہ آگ سے نکل نہیں سکیں گے، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چوری کرنے والی عورت، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، بدلہ ہے اس کا جو ان دونوں نے کیا ہے، اور یہ عبرت ہے اللہ کی طرف سے، چوری کرنے والے کو اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے۔ یہ چوری کتنے مال پہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جو ایک دینار ہے نا، ایک دینار، اس کا چوتھائی حصہ بھی جس بندے نے چوری کر لیا اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں۔ کسی نے 150 کسی کا اٹھا لیا، یہ 500 ہزار کسی کا اٹھا لیا، اس سے ہاتھ نہیں کاٹا جاتا۔ یہ ایک جو دینار ہے اس کا ایک چوتھائی حصہ، یہ تقریباً کوئی 10,000 سے زائد اس کی تقریباً قیمت بنتی ہے، جو اتنا مال کسی کا چرا لے تو اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے، اس نے یہ عبرت ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ عزیز الحکیم، اللہ بہت زیادہ غالب، بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمه، تو جو اپنے اس ظلم کے بعد توبہ جس بندے نے کر لی، وصلہ اصلاح کر لی، فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ بھی اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ علم تعلم، کہ تو نہیں جانتا اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں، اللہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے رسول، نہ آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، یعنی جو بندہ کافر ہوتا تھا نا نبی پریشان ہو جاتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو ان لوگوں کا کفر میں جلدی کرنا غمگین نہ کر دیں ان لوگوں سے، قالو، جنہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے اپنے منہ سے، ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ ان کے جو دل ہیں وہ ایمان نہیں لاتے، ومن الذین ہادوا، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، سماعون للکذب، وہ کان لگا کے سننے والے ہیں جھوٹ کو، سماعون، وہ کان لگانے والے ہیں، لقوم آخرین، دوسری قوم کے لیے، یعنی یہ جو یہودی ہیں یہ چغلیاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، چھپ چھپ کے آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، لم یاتوک، جو نہیں آپ کے پاس آتے، یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، وہ بدل دیتے ہیں کلمات کو ان کے اصل جگہ سے، یقولون، وہ کہتے ہیں ان اوتیتم ھذا، اگر تمہیں دیا جائے یہ حکم، فخذوہ،
तो इसे ले लेना। व इन तवल्लो, अगर तुम फिर जाओ, अगर तुम दिए जाओ, व इन तो व इल्लम तो तऊहु फहदरू, अगर तुम ना दिए जाओ तो इससे बचो। वमन युरिदिल्लाहु, और जो कि अल्लाह इरादा करे उसकी आजमाइश का, फलन तमलिक लहू मिनल्लाहि शैया, तो तू हरगिज मालिक नहीं है उसके लिए अल्लाह से कुछ भी। उलाइका, यही लोग हैं, लम युरिदिल्लाहु, अल्लाह नहीं चाहता कि इनके दिलों को पाक करे, उनके लिए दुनिया की जिंदगी में रुसवाई है और उनके लिए आखिरत में बहुत बड़ा अजाब है। कान लगाने वाले हैं झूठ के लिए, बहुत ही ज्यादा हराम को खाने वाले हैं। फ़इन जाओ का, अगर आपके पास आए तो आप उनके दरमियान किताबुल्लाह के मुताबिक फैसला करें। औ आरिज अनहुम, या आप उनसे एराज कर लें, कोई बात नहीं। व इन तोरिद अनहुम, अगर आप एराज भी करेंगे, यानी इन यहूदियों के मसले आप नहीं सुनेंगे, तो कोई बात नहीं। फलन या दुर्रू का शैया, वो आपको बिगाड़ कुछ नहीं सकते। व इन हकम था, अगर आप उनका फैसला कर लें, यानी आपने इरादा किया कि फैसला करना ही है, तो फहकुम बैनहुम बिलकिस्त, फिर इंसाफ के दरमियान उनका फैसला कीजिए। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह पसंद करता है इंसाफ करने वालों को। व कैफ युहक्किमूनका, और वो आपसे फैसला क्यों करवाएंगे। व इंदहुमुत तौरात, उनके पास तो तौरात भी मौजूद है, फीहा हुक्मुल्लाह, उसमें अल्लाह का हुक्म भी मौजूद है। तुम यतवल्लौना, फिर वो फेर लेते हैं इसके बाद, मुंह फेर लेते हैं इसके बाद। वमा उलाइका बिल मोमिनीन, और ईमान लाने वाले नहीं हैं। चूंकि अल्लाह के नबी सल्लम मदीना के हाकिम थे, यहूदी भी वहां पे रहते थे, फैसला तो अल्लाह के नबी ने ही करना होता था। तो ये फैसला करवाने के लिए क्यों आपके पास आए, उनके पास तौरात मौजूद है। वो किसी सूरत आपके, हाँ आप फैसला कर भी दें तो आपके ऊपर ईमान नहीं लाएंगे। हमने उतारी है तौरात, उसमें हिदायत है, रोशनी है, वो हुक्म देते रहे बिमा, उसके मुताबिक तमाम नबी जो फर्मा बरदार थे, उन लोगों को जो यहूदी हो गए, वर्रब्बानियूना, और मशाइख, वल अहबार, और मौलवी, बिमा, उस वजह से उस हफिदु व मुहाफिज बना दिए गए थे। यानी तौरात, ज़बूर वगैरह, इंजील, इनके जो मुहाफिज थे वो अल्लाह ताला की जात नहीं थी, इनके मौलवी थे, बुजुर्ग थे, मशाइख थे, उलमा थे अल्लाह की किताब के। वकानु अलैहि शुहदा, और वो इन पर गवाह थे। फला तखशवुन्नास, तो आप लोगों से ना डरो, अल्लाह से डरो। आपने लोगों से नहीं डरना, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात से डरना है। कोई बात नहीं, फैसला आपने इनके बारे में सही करना है। वला तश्तरू बि आयाती समन कलीला, और तुम ना सब बदले में लो मेरी आयतों के थोड़ी कीमत। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह, और जो ना हुक्म दे उसका जो उतारा अल्लाह ने, फौलाए का मुल काफिरून, तो वही काफिर हैं जो अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसला नहीं करते, वो काफिर हैं। वकदमना अलैहिम फीहा अन्न नफ्सा, और हमने फर्ज किया उन पर, तौरात में भी अल्लाह ताला ने उनके ऊपर ये बात फर्ज की थी, क्या, अन्न नफ्स बिन नफ्स, जान के बदले जान कत्ल होगी, आंख के बदले आंख फोड़ी जाएगी, और अनफ बिल अनफ, नाक के बदले नाक काटी जाएगी, कान के बदले कान काटा जाएगा, दांत के बदले दांत, किसी ने किसी का दांत तोड़ दिया है तो बदले में उसका दांत तोड़ा तोड़ा जाएगा, किसी ने किसी की नाक काट दी है, नाक काटी जाएगी। और ये तौरात के अंदर भी हुक्म है, वल जुरूह किसास, और जख्मों में भी बदला है, यानी किसी ने आपको जख्म पहुंचा दिया, उतना ही जख्म आप भी पहुंचाएं। फमन तसद्दा का, फिर जो बंदा मुआफ कर दे इसको, यानी वो कहता है कोई बात नहीं, मैंने आपको अल्लाह की रिजा के लिए मुआफ कर दिया, फहुव कफारतुन, तो वो गुनाहों का कफारा होगा। यानी किसी बंदे ने मुआफ कर दिया तो उससे उसके गुनाह कम होंगे। वमन लम यहकुम बिमा अंजलल्लाह, और जो ना हुक्म दे जो उसका जो नाजिल किया अल्लाह ताला ने, फौलाए मुज़ालिमून, तो वही जालिम है। वक़फ़ैना, हमने भेजा, अला आसारी, उन नबियों के नक्शे कदम पर, ईसा इब्ने मरियम को जो तस्दीक करने वाले थे उसकी, जो उनके आगे है तौरात से, और हमने दी उनको इंजील, उसमें हिदायत है और नूर है, और वो तस्दीक करने वाली है उसकी, बैन यदैहि, जो उससे पहले तौरात आई थी, और हिदायत है और नसीहत है मुत्तकीन के लिए। वलियहकुम अहलुल इंजील, और चाहिए कि वो हुक्म दे अहले इंजील उसका, जो अल्लाह ने उतारा है उसमें। वमन लम यहकुम बिमा अंजलल्लाह, और नहीं जो हुक्म कर देता उस चीज का जिसे अल्लाह ने उतारा है, फउलाइका हुमुल फासिकून, तो वही फासिक लोग हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ पे 3 जगह पे इस बात का हुक्म दिया है, जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक लोगों के दरमियान फैसला नहीं करते, वो जालिम हैं, वो फासिक हैं, वो काफिर हैं। हमारी अदालतों के लिए इसमें एक बहुत बड़ा पैगाम है, हमारे जज साहिबान के लिए इसमें बहुत बड़ा पैगाम है, हमारे आदिल हुक्मरानों के लिए इसमें बहुत बड़ा पैगाम है। जो अल्लाह की किताब के मुताबिक लोगों के दरमियान फैसला नहीं करते, वो फासिक हैं, जालिम हैं, काफिर हैं, नाफरमान हैं। वह अनजलना इलैकल किताबा, और हमने किताब आपकी तरफ नाजिल की है, हक के साथ तस्दीक करने वाली है उसकी जो आपके आगे है, जो उससे आगे किताब है, और वो निगरानी करने वाली है उस पर। लिहाजा आप फैसला कीजिए उनके दरमियान, बिमा, उसका जो
اس اللہ نے اتارا ہے۔ ولا تتبع الہوا اہواءہم، آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، عما اس سے جا کا جو آیا ہے تیرے پاس حق سے، لکل جعلنا منکم شرعتا ومنہاجا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت بنائی ہے، لکل جعلنا، ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کی ہے تم میں سے ایک دستور، ہر ایک کا ایک دستور ہے، ومنہا جا، اور ایک طریقہ ہے، ولو شاء اللہ لجعلکم، اگر اللہ چاہتا بنا دیتا تمہیں ایک ہی امت، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری امتیں مختلف بنائی ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، اللہ چاہتا تو ایک امت ہوتی، یہ اس لیے ہے تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ آزمائے، فیما، ان احکام کے بارے میں، آتاکم، جو اس نے تمہیں عطا کیے ہیں، فاستبقوا الخیرات، تو اصل یہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہیں ہم، وہ عیسائی ہیں ہم مسلمان ہیں، یہ اصل نہیں، اصل یہ ہے کہ آپ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اللہ کی طرف تمہارا سب کا لوٹنا ہے، تو وہ تمہیں خبر دے گا اس چیز کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے ہو، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، آپ فیصلہ کرو ان کے درمیان اس چیز کے مطابق جسے اللہ نے نازل کیا ہے، آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، اور بچو ان سے، ان یفتنکم، کہ وہ آپ کو فتنے میں مبتلا کر دے، عن بعض ان احکام سے جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، پھر اگر وہ پھر جائیں تو آپ جان لو انما یرید اللہ ان یصیبہم، بے شک چاہتا ہے اللہ کہ پہنچائے انہیں سزا، ببعض ذنوبہم، کے بعض گناہوں کی وجہ سے، وان کثیرا من الناس لفاسقون، بے شک بہت سے لوگوں میں سے، البتہ بہت سے لوگ نافرمان ہیں، افحکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ تو کیا حکم زمانہ جاہلیت کا وہ چاہتے ہیں، یعنی وہ کیا فیصلہ زمانہ جاہلیت کا چاہتے ہیں، ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور کون زیادہ بہتر ہے اللہ سے حکم دینے میں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، تم یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ، وہ بعض بعض کے دوست ہیں، یعنی وہ آپس میں دوست ہیں، آپ کے دوست نہیں ہیں، ومن یتولہم منکم، اور جو دوستی لگائے ان سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہے، جو یہودیوں کے ساتھ دوستی لگاتا ہے وہ یہودی ہے، جو عیسائیوں کے ساتھ دوستی لگاتا ہے وہ عیسائی ہے، ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو کسی صورت بھی ہدایت نہیں دیتا، فَتَرَى الَّذِينَ، تو پس آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، یسارعون فیہم، وہ جلدی کرتے ہیں ان کی دوستی میں، یقولون، کہتے ہیں، نخشا، ہم ڈرتے ہیں، کہ ان تصیبنا دائرہ، کہ ہمیں کوئی مصیبت پہنچ جائے، گردش زمانہ، یعنی ہم عیسائیوں کے دوستی اس لیے بناتے ہیں، کہیں زمانہ تبدیل ہو تو کبھی ہمیں عیسائیوں کی ضرورت پڑ ہی سکتی ہے، اس لیے ہم عیسائیوں کے ساتھ دوستی بنا، یہودیوں کے ساتھ دوستی اس لیے ہے کہ بھائی حالات تبدیل ہونے میں کون سا پتہ چلتا ہے، کبھی ہمیں ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اللہ فرماتے ہیں فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ لے آئے فتح کو، یا کوئی ایسی صورت اپنی طرف سے غلبے کی، فَيُصْبِحُوا، تو وہ سب ہو جائیں، علی، اس پر، اثروا، جو وہ انہوں نے چھپا رکھا تھا اپنے نفسوں میں، نادمین، شرمندہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے دلوں میں دوستی انہوں نے چھپائی ہے، اللہ مسلمانوں کو ایسا فتح عطا کرے کہ وہ پریشان ہو کہ کاش ہم نے واقعتاً ان کے ساتھ دوستی کے خواب نہ دیکھے ہوتے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، الذین، وہ لوگ جو ایمان لائے، اہؤلاء الذین، کیا یہ ہیں جنہوں نے قسمیں کھائی تھی اللہ کی، جہد ایمانہم، اپنی بڑی مضبوط قسمیں، انہم لمعکم، بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فاصبحوا خاسرین، تو وہ سب ہو گئے خسارہ پانے والے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جو تم میں سے پھرے گا نا اپنے دین سے، یعنی جو مرتد ہو جائے گا اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ، تو اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ لے آئے گا ایسی قوم کو، اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، وہ محبت رکھتا ہوگا اس قوم سے، اور وہ بھی اللہ رب العالمین سے محبت کریں گے، اذلۃ علی المومنین، نرم دل ہوں مومنوں پر، اعزۃ علی الکافرین، وہ کافروں پر سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اور وہ کسی ڈرنے والے کی، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا، خوب جاننے والا ہے، انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست صرف اللہ ہے، کافر تمہارے دوست نہیں ہے، اور اس کا رسول تمہارا دوست ہے، والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، ایمان والے تمہارے دوست ہیں، ایمان والے کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، ومن یتول اللہ، پھر جو اللہ سے دوستی کرے گا، اس کے رسول سے دوستی کرے گا،
والذین آمنو، ان لوگوں سے دوستی کرے گا جو ایمان والے ہیں۔ اللہ کی دوستی یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو ماننا، رسول کی دوستی رسول کی باتوں کو ماننا، اہل ایمان کو سپورٹ کرنا۔ فإن حزب اللہ هم الغالبون، تو اللہ کی جماعت والے ہی غالب آنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنا دیا ہے، ولعبا، اور کھیل بنا دیا ہے، ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے تم سے پہلے، والکفار اولیاء، اور کفار کو بھی تم نے دوست نہیں بنانا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم صحیح معنوں میں مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو نا، اتخذوها ہزوا، وہ اس کو مذاق بناتے ہیں۔ مسلمان جب لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے بلاتے تو کافر مذاق بناتے تھے نماز کی، اذان کی نقلیں اتارتے، نماز کے بارے میں استہزاء کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو تو یہ اس کو مذاق بنا لیتے ہیں، کھیل بناتے ہیں، تماشا بناتے ہیں۔ ذالک، یہ بھی انہم، اس وجہ سے کہ وہ قوم، ایسی قوم ہے، لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے۔ قل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، یا اہل کتاب، حل تنقمون، نہیں تم عیب نکالتے، منا، ہم میں سے، الا، مگر، ان، یہ کہ آمنا، ہم ایمان لائے ہیں اللہ رب العالمین پر، وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبل، جو نازل کیا گیا اس سے پہلے، وان اکثرکم فاسقون، اور تم میں سے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ نافرمان ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، حل انبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں نا، بشر، برا، من ذالک، اس سے بھی، مثوبتاً عند اللہ، اللہ کے نزدیک انجام کے اعتبار سے، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم بہت برے ہیں، اللہ کے نزدیک جو بدترین آدمی ہے وہ شخص ہے، من لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی، اللہ کا غصہ ہوا اس پر، وجعل منہم قردہ، اللہ نے بنا دیا ان میں سے بعض کو بندر، اللہ نے سور، خنزیر بنا دیا، وعبد الطاغوت، اور اللہ کے ہاں وہ ناپسندیدہ لوگ ہیں جنہوں نے بندگی کی شیطان کی، اولئک شر مکانا، یہ ٹھکانے کے اعتبار سے بدترین لوگ ہیں، واضلوا عن سواء السبیل، اور راستے سے بہت دور کے بھٹکے ہوئے ہیں، وَإِذَا جَاءَهُمْ، اور جب یہ آتے ہیں تمہارے پاس، قالو، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ یہ منافقین جب آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ایمان لے، ہم ایمان لائے ہیں، وقد دخلوا بالکفر، حالانکہ وہ داخل ہوئے ہیں کفر کے ساتھ، وہم قد خرجوا به، اور یقیناً نکلے ہیں اس کے ساتھ، واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اللہ خوب جاننے والا ہے اس کو جو بھی وہ چھپاتے ہیں اپنے سینوں میں، وترا، اور آپ دیکھیں گے، کثیرن، بہت سے ان لوگوں میں سے، یسارعون فی الاثم، جو جلدی کرتے ہیں گناہ میں، زیادتی کے کاموں میں، حرام کھاتے ہیں، لبئس ما کانوا یعملون، یقیناً بہت برا ہے جو بھی وہ عمل کرتے ہیں، لولا ینہاہم الربانیون، کیوں منع نہیں کرتے ان کے مشائخ، ان کے علماء، ان کی بات کرنے سے گناہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں یہودی عیسائی جو ہیں ان کے لوگ برے کام کرتے ہیں، ان کے مشائخ، علماء، مولوی ان کو برے کاموں سے روکتے کیوں نہیں، اور ان کو حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ لبئس ما کانوا یصنعون، بہت برا ہے جو بھی وہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی سے روکنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے جو ہاتھ ہیں نا وہ تنگ ہیں، اللہ مومنوں سے صدقہ مانگ رہا ہے، اللہ کہتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے جو ہاتھ ہیں نا وہ بہت زیادہ تنگ ہیں، یعنی اللہ غریب ہو گیا۔ غلت ایدیہم ولعنوا، تنگ ہو گئے ہیں ان کے اپنے ہاتھ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ تنگ نہیں ہیں، ان کے اپنے ہاتھ تنگ ہو گئے، اور ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے اس وجہ سے، انہوں نے کہا کہ بلکہ یداہ مبسوطتان، اللہ کے دو ہاتھ ہیں، اور وہ اللہ کے دونوں ہاتھ ہی کشادہ ہیں، ینفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے، ولا یزیدن، اور البتہ ضرور وہ اضافہ کرے گا، اکثر کا ان میں سے جو اتارا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، سرکشی اور کفر میں، یعنی یہ ان کی جو سرکشی ہے اور ان کا جو کفر ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، اور ہم نے ڈال دی ہے ان کے درمیان عداوت، دشمنی اور کینہ قیامت کے دن تک، کلما اوقدو، جب بھی وہ جلاتے ہیں آگ کو، للحربی، جنگ کے لیے، اطفأها اللہ، اللہ اس کو بجھا دیتا ہے۔ یہاں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ عیسائی جو ہے نا، یہودی، یہ آپس میں تو ایک دوسرے کے ساتھ صحیح معنوں میں دشمن ہے، یہ جب بھی کسی جگہ پہ آگ بھڑکانے کی کوششیں کرتے ہیں تو اللہ ان کی اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی
کہ یہودی اور عیسائی ہمیشہ اس زمین پہ فساد چاہتے ہیں، ہر لڑائی کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہوتا ہے، ہر لڑائی کے پیچھے۔ لیکن یہ جب بھی لڑائی ڈالنا چاہتے ہیں، جب بھی کسی چیز کو جلانا چاہتے ہیں، اللہ کا دستور، اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ اس آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کسی صورت ایسا نہیں ہے کہ غزہ میں، فلسطین میں جو آگ لگی ہوئی ہے ان یہودیوں کی طرف سے، اللہ ہر صورت ان کو بجھا دے گا۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہمارا اللہ رب العالمین پر ایمان ہے، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے قرب قیامت فلسطین سے ہر یہودی کو نکالنا ہے، ہر عیسائی کو وہاں سے نکالنا ہے، اور ارض شام میں اور یہ فلسطین کا جو علاقہ ہے یہاں پہ دجال بھی داخل نہیں ہوگا، یہاں پر صرف اور صرف اہل ایمان ہوں گے۔ اللہ یہ اس زمین کو خالی کر دے گا، اور یہاں پہ صرف اور صرف قرب قیامت بھی اہل ایمان ہی کا بسیرا ہوگا، حالات جتنے بھی پلٹ جائیں، لیکن بالآخر ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، اور اصل یہ ہے کہ یہ سرزمین آج بھی مسلمانوں کی ہے، کل بھی مسلمانوں کی تھی، اور ہمیشہ مسلمانوں کی رہے گی۔ اور یہ زمین میں فساد برپا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اللہ کسی صورت بھی فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ پھر اہل کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اگر یہ جو اہل کتاب ہے نا یہ ایمان لے آتے اور یہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے، تو ہم ان کے گناہوں کو ختم کر دیتے اور ان کو داخل کرتے نعمتوں والے باغات میں۔ ولو انہ مقام التورات، اگر یہ تورات کو قائم کر لیتے، یعنی تورات کے احکامات جو ہے نا ان کو اپنی زندگی میں لے آتے، انجیل کو مانتے، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو بھی ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، لأکلوا من فوقہم، تو یہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی رزق، اپنے نیچے سے بھی رزق۔ یعنی اگر تورات کو صحیح معنوں میں مان لیتے، اللہ رزق کے ایسے دروازے ان کے اوپر کھولتا، آسمان سے بھی رزق ان کے لیے ہوتا، زمین سے بھی ان کے لیے رزق ہوتا، من تحت ارجلہم، ان کے پاؤں کے نیچے سے رزق ہوتا، منہم امت مقتصدہ، ان میں ایک گروہ میانہ روی اختیار کرنے والا ہے، لیکن وکثیر منہم، ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، ساء، بہت برا ہے جو بھی وہ اعمال کرتے ہیں۔ یا ایہا الرسول، یا رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اپنے پیغام کو پہنچایا ہی نہیں۔ یعنی نبی کے لیے ضروری تھا کہ آپ دین کے ایک ایک مسئلے کو لوگوں تک پہنچاتے۔ جو بدعتی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید نبی یہ بات بتانا بھول گئے ہیں، زیادہ اہم تھی، یا نبی کو نہیں پتا چلا تو میں اس کا اضافہ کر رہا ہوں۔ نبی ایسے نہیں تھے، نبی نے ہر چیز لوگوں تک پہنچائی ہے۔ واللہ یعصمک من النار، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گارڈ ہوتے تھے، صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں ہوتے تھے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی ایک خیمے میں موجود تھے، تو صحابہ کرام باہر پہرا دے رہے تھے، تو آپ خیمے سے باہر نکلے، صحابہ کرام سے کہا کہ چلے جاؤ، فقد عصمنی اللہ، اللہ نے اب میری حفاظت اپنے ذمے لے لی ہے، میں کبھی بھی کسی کافر کے ہاتھوں میری موت نہیں ہوگی، اللہ نے میری حفاظت اپنے ذمے لے لی ہے، تو اب آج کے بعد کوئی شخص بھی میری حفاظت نہ کرے، میرا کوئی گارڈ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آج کے بعد میری جو حفاظت ہے وہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ واللہ یعصمک من النار، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کو کسی صورت بھی ہدایت نہیں دیتا۔ قل کہہ دیجئے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کچھ نہیں ہو، کسی چیز پر نہیں ہو، یہاں تک کہ تم تورات کو قائم رکھو، انجیل کو مانو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، ولا یزیدن، اور البتہ ضرور بڑھائے گا اکثر کو ان میں سے جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف، تمہارے رب کی، آپ کے رب کی طرف سے، سرکشی میں اور کفر میں۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، یہ کافر آپ کی بات نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، آپ کافر قوم پر افسوس نہ کریں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے، والصابئون، اور صابی، ستارہ پرست قوم، یعنی جو ستاروں کو ماننے والے ہیں، والنصارى، اور نصارہ، نصرانی عیسائی، من آمن باللہ والیوم الاخر، ان سارے لوگوں میں سے جو بندہ بھی صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان لے آئے گا، آخرت پر ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، ہماری شریعت کو مان لے گا، فلا خوف علیہم، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، البتہ ہم نے پختہ وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے، اور ہم نے بھیجے ان کی طرف کئی رسول، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا، بما، اس چیز کے ساتھ جو لا تہوی انفسہم، ان کے دل نہیں چاہتے تھے، یعنی نبی ان کے پاس کوئی شریعت لے کے آتا لیکن ان کے دل اس شریعت کو پسند نہیں کرتے، تو
फरीकन कज़्ज़बू, एक गिरोह उस नबी को झुटला देता, व फरीकन यक़्तुलून, और एक गिरोह क्या करता, उस नबी को कत्ल कर देता। वहसिबू, और वो समझते हैं कि अल्लाह तकूना, कि नहीं होगी उनके लिए कोई भी आजमाइश। फ़अमू व सम्मू, अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर वो अंधे हो गए और वो बहरे बन गए। असल में ऐसा हुआ था कि ये कौम ये समझती थी कि हमारे ऊपर किसी सूरत भी अल्लाह ताला की तरफ से कोई आजमाइश नहीं आएगी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या किया कि एक बंदा था, उसने इनके बख्त, जो उसका एक नाम था, उसने उनको अल्लाह ताला ने इसके ऊपर मुसल्लत किया, और फिर वो यहूदियों के खिलाफ लड़ा, यहाँ तक कि उसने बैतुल मक़दस को भी एक दफा जला करके रख दिया। ये लोग ये समझते थे कि हमारे ऊपर किसी सूरत भी कोई मुश्किल मुसीबत नहीं आएगी, क्योंकि हम अल्लाह के चहेते, अल्लाह के लाडले हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो ये बंदा इनके पास आया, फिर उसने क्या किया, इनके ऊपर अजाब को मुसल्लत किया, इनको मारा, तरह तरह के मजालिम ढाले ढाए। फिर ये अंधे हो गए, पहरे हो गए इनमें से। अल्लाह समीउन बिमा यामलून, अल्लाह खूब देखने वाला है उसको जो भी वो अमल करते हैं। लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू, अलबत्ता कुफर किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि अल्लाह ही मसीह इब्ने मरियम है। वक़ाला, और कहा, अल मसीह, मसीह ने, ए बनी इसराइल, मेरी इबादत नहीं, अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब भी है, तुम्हारा रब भी है। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि, बेशक हकीकत यह है जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, तो अल्लाह उसके ऊपर जन्नत को हराम कर देगा। व मअवाहुन नार, और उसका ठिकाना आग है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और जालिमों के लिए कोई भी मदद करने वाला नहीं है। लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू, अलबत्ता कुफर किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा, इन्नल्लाह सालिसु सलासा, अल्लाह तीनों में से तीसरा है। जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह तीनों में से तीसरा है, यानी अल्लाह, मरियम और इसी तरीके से मसीह, इन तीनों में से अल्लाह तीसरा है, जिन लोगों ने ये कहा उन्होंने कुफर किया। वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुन वाहिद, और नहीं है कोई इला, नहीं है कोई माबूद मगर सिर्फ एक माबूद। व इल्लम यंतहु, यंतहु, अगर तुम बाज ना आए, अम्मा उससे यकूलून, जो वो कहते हैं, ला यमस्सन्नल्लज़ीना कफरू, अलबत्ता जरूर छुएगा उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया, उनमें से दर्दनाक किस्म का अजाब। अगर ये ईसाई अपने इस एतकाद और अपने नजरिए से बाज नहीं आएंगे, अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह इनकी तरफ, अल्लाह ताला की तरफ से इनको जरूर अजाब पहुंचे। अफला यतूबूना इलल्लाह, तो क्या ये अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते, तौबा नहीं करते, वयस्तगफिरूनहु, और उससे बख्शिश मांगते, इस वजह से कि अल्लाह बख्शने वाला भी है, रहम करने वाला भी है। अब अल्लाह लोगों को तारुफ करवाते हैं कि मसीह इब्ने मरियम है कौन थे। लोगों ने कहा कि अल्लाह है या अल्लाह के बेटे हैं, तो अल्लाह फरमाते हैं कि मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, नहीं है मसीह इब्ने मरियम सिर्फ एक रसूल, कद खलत मिन क़ब्लिहिर रसूल, और वो कोई बहुत बड़े रसूल नहीं थे, उससे पहले भी कई रसूल, उससे उससे पहले भी कई सारे रसूल गुजर चुके हैं। हाँ, व उम्मुहु सिद्दीका, उनकी माँ सच्ची थी। तुमने बहुतान लगाया उनके ऊपर, तुमने बहुतान लगाया, लेकिन उनकी माँ सच्ची थी, वो बेटा उसी का था, अल्लाह ने बगैर बाप के उसका बेटा पैदा किया था। और तुम्हारा ये कहना कि वो दोनों अल्लाह थे, दोनों अल्लाह थे, या अल्लाह के साथ वो बराबर के शरीक हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि एक अकली बात है। काना या खुलानी ताम, वो दोनों खाना खाते थे, जबकि अल्लाह तो खाना भी नहीं खाता। तो तुम्हारा ये कहना कि वो अल्लाह थे, अल्लाह तो हो ही नहीं सकते, अल्लाह को खाने की हाजत नहीं है, तो वो दोनों खाना भी तो खाते थे। उन्जुर कैफ़ नुबय्यिनु लहुमुल आयात, देखिए कैसे हम बयान करते हैं उनके लिए वाज़े दलाइल। सुम्मा अन्जुर, फिर आप देखिए, कैफ़ युफ़कून, अन्ना युफ़कून, कैसे वो सब पलटाए जा रहे हैं। कुल, कह दीजिए, अतअबुदून मिन दूनिल्लाह, क्या तुम अल्लाह के अलावा इबादत करते हो, मा उसकी, ला यमलिकु लकुम ज़र्रा, तो नहीं इख्तियार रखता तुम्हारे लिए किसी भी नुकसान का, वला नफ़अन, और ना ही किसी फायदे का, वल्लाहु हुवस समीउल अलीम, और अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। कुल अहलल किताबी, ए अहले किताब, ला तगलू फी दीनिकुम, अपने दीन में हद से ना बढ़ो, गैरल हक की, ना हक बात कह करके, यानी अल्लाह का शरीक बना करके, या अल्लाह का बेटा बना करके, या अल्लाह ही बना करके मसीह इब्ने मरियम को ये गुलूफ ना करो, ये ऐसी गलत बात करके। वला तत्तबिउ अहवा कौमिन, और तुम पैरवी ना करो कौम की ख्वाहिशात की, कज़्ज़ल्लू, जो गुमराह हो गए हैं, मिन कब्ल, इससे पहले, व अज़ल्लू कसीरन, और उसने बहुत से लोगों को गुमराह किया, वज़ल्लू, और वो भटक गए, अन सवा इस सबील, सीधे रास्ते से। लुइनल्लज़ीन कफरू,
मिन बनी इसराइल। अल्लाह ताला फरमाते हैं लानत की गई उन लोगों पर जिन्होंने कुफर किया बनी इसराइल में से। ये लानत किसकी तरफ से थी? अला लिसानी दाऊद, दाऊद की जुबान पर। व ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम की जुबानी। ज़ालिक, ये बीमा इस वजह से, असो उन्होंने नाफरमानी भी की थी, वकानु यातदून और हद से तजावुज भी करने वाले थे। कानू ला यतनाहौना अन मुनकर, वो बुराई से मना नहीं करने वाले थे। फ़अलू, वो सब कर लेते थे उसे। लबी समा कानू यफअलून, यकीनन बहुत बुरा था जो भी वो अमल करते थे। यानी वो खुद भी बुरा काम करते थे और किसी बुरे काम करने वालों को रोकते भी नहीं थे, या खुद अच्छे काम करते थे लेकिन बुरे काम करने वाले को रोकते नहीं थे। तरा, आप देखेंगे, कसीरन मिनहुम, उनमें से बहुत सारे लोगों को, यतवल्लौन अल्लज़ीन कफरू, वो दोस्ती लगाते हैं उन लोगों से जिन्होंने कुफर किया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो काफिरों को अपना दोस्त बनाते हैं। लबी सा, अलबत्ता बुरा है, मा कद्दमत लहुम, जो आगे भेजा है अपने लिए अपने उनके नफ्सों ने, अन सखित अल्लाहु अलैहिम, कि अल्लाह नाराज हुआ उन पर, वफिल अजाब हम खालिदून, और अजाब में वो हमेशा हमेशा रहेंगे। वलौ कानू युमिनून बिल्लाहि, अगर वो ईमान ले आते अल्लाह पर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ये अहले किताब यानी अल्लाह पर और नबी पर ईमान ले आते, वमा उनजिल इलैहि, और जो नाजुल किया गया उसकी तरफ, ना मत्तखज़ूहुम, ना बनाते उन काफिरों को अउलिया दोस्त, वलाकिन्न कसीरम मिनहुम, और लेकिन अक्सर उनमें से फासिक नाफरमान है। लतजिदन्ना, आप जरूर पाएंगे, अशद्दन्नासी, लोगों में सबसे ज्यादा सख्त, अदावतन, दुश्मनी में, लिल्लदीना, उन लोगों के लिए जो आमनु, ईमान लाए, अल यहूदा, यहूदी, यानी मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो यहूदी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं यहूदी जो है वो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। यही वजह है कि हमारी जो ज्यादा लड़ाइयां हैं वो भी यहूद के साथ हुई। आज भी हमारी जो फिलिस्तीन में लड़ाई है वो भी दर हकीकत यहूदियों के साथ है। अगरचे ईसाई पीछे उनके साथ खड़े हैं, लेकिन फ्रंट पे जो लड़ने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहूदी हैं। ईमान वालों के सबसे बड़े दुश्मन क्या है? अल्लाह फरमाते हैं यहूद हैं। वल्लदीन अशरकू, और वो लोग और उन लोगों को जो जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शरीक 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 मुशरक जो है, ये भी बहुत ईमान वालों के दुश्मन है। वाला तजिदन्ना अकरबहुम, और यकीनन आप जरूर पाएंगे उनमें ज्यादा करीब, मवद्दतन, मोहब्बत में, लिल्लदीना, उन लोगों के लिए जो ईमान लाए, अल्लदीना कालू इन्ना नसारा, वो लोग जिन्होंने कहा कि हम नसरानी हैं। यानी यहूदी जो है मुसलमानों के बड़े दुश्मन है। अगर दोनों का तकाबुल किया जाए तो नसारा ईसाई मुसलमानों के थोड़े से ज्यादा करीब हैं। यानी ये थोड़ी सी फिर मोहब्बत कर लेते हैं क्योंकि हमारा जमाना भी तो करीब है। ईसाइयों का और मुसलमानों का जमाना साथ साथ है, और यहूदियों का थोड़ा सा वक्त गुजर चुका है। तो ये जो, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये किसी सूरत नहीं है कि यहूदी हमारे साथ नफरत करते हैं और ईसाई हमारे साथ मोहब्बत करते हैं, ये मतलब नहीं है। बल्कि यहाँ पे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मतलब बयान किया वो दोनों के तकाबुल की सूरत में। अगर तकाबुल किया जाए तो यहूदी मोहब्बत कम करते हैं, ईसाई थोड़ी सी उससे ज्यादा करते हैं। वो करते ही नहीं है, ये थोड़ी सी करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ बहुत ज्यादा इनकी मोहब्बत है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पे एक तकाबुल की सूरत में बयान किया है। लिल्लदीना, उन लोगों से, आमनु, जो ईमान लाए, कालू, कहते हैं, इन्ना नसारा, यानी हम बेशक जो नसारा हैं ये मुसलमानों के साथ फिर भी थोड़ी सी मोहब्बत कर लेते हैं। उसकी वजह है दालिका, ये भी, अन्नहुम, इस वजह से कि मिनहुम, उनमें से, किस्सीसीना, कुछ आलिम हैं, यानी उनमें से कुछ मौलवी हैं, आलिम हैं, जो अपनी किताब को जानते हैं। उस किताब में वो हमारी किताब का तज़किरा भी पढ़ते हैं, हमारे नबी को भी जानते हैं। तो इस वजह से वो हमारे साथ थोड़ी सी मोहब्बत करते हैं। वरुहबानन, कुछ इबादत गुजार भी हैं इनमें, यानी कुछ इनमें आबिद हैं, आलिम हैं, जो अपने इल्म की वजह से हमें जानते हैं, हमारी उनको मारिफत है। वअन्नहुम ला यस्तकबिरून, और वो तकब्बुर नहीं करते, और हमारी तरफ वो झुक करके हमें मिल भी लेते हैं, हमारे साथ किसी हद तक मोहब्बत कर लेते हैं। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि ये हमारे साथ नफरत नहीं करते। यहूद भी हमारे दुश्मन हैं, ईसाई भी हमारे दुश्मन हैं, लेकिन यहूदी दुश्मनी में ज्यादा हैं, ईसाई दुश्मनी में थोड़े से कम है। अल्लाह ताला से दुआ है सही मानों में कुरान मजीद को समझने, उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।